الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو ہیں سورۃ الحج آدھے پارے کی ہے، تو یہ اس کا پورا وسط ہے، یعنی یہاں سے 17واں پارہ اس کا چوتھا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ ایک آیت میں نے لے لی ہے پیچھے سے، یعنی پاؤ کی آخری آیت تیسرے پاؤ کی، پہلی یہ جو میں نے تلاوت کی 3-4 آیتیں میں پہلی آیت تیسرے پاؤ سے پیچھے ہے ایک آیت، اور پھر دوسری آیت سے پاؤ شروع ہو رہا ہے چوتھا۔ تو پاکستان کے جو پارے ہیں نا اس میں رکوع جو لگے ہوئے ہیں، میں نے رکوع کی ایک آیت پیچھے سے پڑھی ہے، تو موضوع جو ہے وہ پچھلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہی وجہ کہ عرب مصاحف جو ہے نا، عربی مصاحف سعودی عرب کے مصحف وغیرہ، آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو شروع ہو رہا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا سے۔ رکوع تو ان کے یہاں ہوتے نہیں، ان کے یہاں حزب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رکوع ہے نا، اس کے بارے میں ویسے برسبیل تذکرہ یاد رکھیے گا کہ یہ رکوع جو ہے یہ اس کا معنی سے کوئی بڑا تعلق نہیں ہے۔ یہ سمرقند اور بخارا کے لوگوں نے لگائے تھے اس سوچ سے کہ اگر 20 رکعت تراویح پڑھیں روزانہ تو 27ویں رات کو قرآن ختم ہو جائے۔ تو اگر یہ آپ اس کو شمار کر لیں، ہر روز 20 رکوع پڑھیں نا 20 رکعتوں میں، جیسے ہم 20 رکعت تراویح کے حامل نہیں پڑھتے ہیں پاکستان میں، چونکہ حنفی ہیں، ورنہ تو ائمہ اربعہ میں اور بھی 20 کے قائل ہیں، تو یہ 27ویں کو قرآن ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ حروف کی گنتی کی، سب سے پہلے حروف کی گنتی کی، ذرا ذہن میں رکھنا، حروف کی گنتی کی۔ تو حروف کی گنتی میں انہوں نے نا برابر سیٹ کے قرآن کے مختلف جوڑے بنا دیے ہر صورت کے۔ تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ اب حروف کی گنتی سے ضروری تو نہیں، تو آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں نا، تو بس اوقات حروف کی گنتی سے ایک آیت کے درمیان میں جا کے حروف برابر ہو گئے۔ مثلا 2,000 حروف لینے تھے مثلا، تو 2,000 حروف لیے تو وہ 2 رکوع بن گئے، 2 رکوع بنے نا۔ لیکن دیکھا آیت جہاں ختم ہوتی، جب اس کو دیکھا تو جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، آیت مداینہ جو ہے وہ خود ہی ایک پورے صفحے کی ہے، تو ان کو پھر وہ بڑھانا پڑا ہے حروف کو، مجبوراً حروف کو بڑھانا پڑا آیت کی وجہ سے۔ جب حروف بڑھائے اور کوئی رکوع چھوٹا کرنا پڑا آیت کی وجہ سے، تو جب کوئی رکوع زیادہ بڑا ہو گیا نا اس معاملے کی وجہ سے، تو انہوں نے پھر اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا بعد میں، یعنی مجبوری کی وجہ سے، معنی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اس میں۔ تو اب یہ آپ کے سامنے کچھ رکوع چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، جو بڑے ہیں اصل میں وہ ہیں رکوع جو انہوں نے مقرر کیے تھے، لیکن جو چھوٹے زیادہ بن گئے اصل میں 2 بڑوں، ایک بڑے کو جب انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تو 2 بن گئے۔ تو اس طرح سے اب یہ رکوع تقسیم کر کے جو ہے یہ پھر اب کام کیا ہوا سمرقند بخارا کے، ویسے وہاں احناف تھے، کام حنفیوں کا ہے، ویسے 20 رکعت تراویح کے سب حنفی قائل نہیں ہیں، فائدہ اسے شافعی اور دوسروں نے بھی اٹھایا جو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، لیکن یہ معنی اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو پارے ہیں قرآن کے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، اس میں کوئی تعلق ہی نہیں سرے سے معنی کا، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ دیکھو نا ہمارے ہاں یہ 13واں پارہ جو ہے، یہ اس کی سورہ شروع ہو رہی ہے، حالانکہ سورۃ ہجر، اس کی ایک لائن پیچھے پڑی ہوئی ہے پارے میں، اور شروع ہو رہا ہے ربما سے پارہ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی۔ تو والمحصنات میں حرمت علیکم امہاتکم، اس کا تعلق آگے والمحصنات سے ہے، یا رکوع اگلی آیت پہ لگنا چاہیے، پارہ اگلے آیت سے شروع ہونا چاہیے، پچھلی آیت سے شروع ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ سعودی عرب کے مصاحف میں بھی اس بات کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں اصل میں وہ صفحے کی سیٹنگ کے مسائل بھی بن گئے۔ تو بہرحال یہ اس کا معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے اگر لائیں، حزبوں میں معنی کا بہرحال زیادہ دھیان کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ترجمہ سن لیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العزت اہل ایمان کی طرف سے دفاع کا معاملہ کرتا ہے، مدافعت کا معاملہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کی جو اجازت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، بانہم ظلموا، ٹھیک ہے نا۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ اگر خود چاہے تو خود بھی مدد کر سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی کا طریقہ مادی اعتبار سے قتال ہے، یعنی دنیا میں اللہ نے جو اہل اسلام کے ہاتھوں قتال کو روا رکھا ہے، بلکہ اس کو افضل ترین عبادت بنا دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کے اعتبار سے اپنی نصرت پہنچانے کا ایک طریقہ رکھا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو اس قتال کے علاوہ بھی جو ہے نصرت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن بہرحال قتال کے واسطے سے، کیونکہ ذریعہ تو اب بندوں نے بننا، فرشتوں نے تو نہیں آنا نا آسمان سے، تو یہ مراد ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ رب العزت قدرت بھی رکھتا تھا اس بات کی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن لوگوں کو نکالا گیا، مراد مکہ کے اندر سے جو مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کیا گیا ہے، تو ان کا صرف ایک ہی جرم تھا، یعنی کہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، دلیل کے اعتبار سے تو کوئی بات ہی نہیں آئی، اور ان سے کہا کہ بس دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں اس بات کا اگر تم نے یہ کرنا ہے تو پھر تمہاری سزا ہے کہ سب کچھ تمہارا ہم ہتھیا لیں گے، اور انہوں نے سب کچھ ہتھیا لیا، پھر آپ جانتے ہیں سب کچھ ہتھیا لیا۔ آپ تو سمجھتے ہیں ہجرت کر کے گئے، صرف ہجرت نہیں ہوئی نا، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا ہے، دو چیزوں میں سودا تھا، پھر یا دنیا لے لو اور سب کچھ رکھ لو، لیکن اللہ رب العزت کے پھر نہیں بن سکتے، تو یا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پر دینا پڑے گا، اور بات یہ ہے کہ آخرت مل جائے گی اور اللہ رب العزت دنیا کی برکتیں دے گا۔ ہجرت کے بارے میں وعدہ دیا گیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ بڑا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، ابھی فوری چھوڑنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، آدھی دنیا تک مسلمان پھیلے ہیں، یہ ہجرت کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا۔ تو لیکن جرم کیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس کی سزا دی گئی اصل میں۔ یہ بڑا زوردار لفظ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم نے بحث کرنی ہے آج کے، یہ ساری یہ بنیادی میرے مطابق آیت ہے جس سے ہمارا پورا سبق جا کے جہاں اس کے گرد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھومے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ لا تتمنوا لقاء العدو، غالباً مجھے لگتا ہے آئی تھی یہ حدیث، یہ پتہ نہیں آئی مجھے نہیں ذہن میں، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت قتال کو پسند نہیں کرتا، لڑنے بھڑنے کو، پچھلے لیکچر سے بھی واضح تھا۔ جب دین اسلام محبت کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، تو ایک بندہ غلطی کرے اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا حکم ہے۔ ادفع باللتی احسن السیئۃ کا جواب، برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بیان کی تھی، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ جو ہے یہ صرف صابرین کو ملتا ہے یہ والا صلاحیت کہ وہ جو ہے برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مناہج شریعت کے اصول ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی بڑی اہمیت ہے، اور وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، دنیا میں انسان کو امامت، قیادت، لیڈرشپ اور انسان کو جو ہے سیاسی غلبہ کب ملتا ہے؟ جب وہ صابر ہو، اور یہ وہ ذرا ٹھہر جائے، وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ، یہ اور چیز ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں امامت کیسے ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ جیسے امریکہ نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے کہ سختیاں کرو، گردنیں اتارو، اپنا دہشت پھیلاؤ، تو اس سے جو ہے وہ دنیا میں ہمارا، جابر لوگ یہی کرتے ہیں نا، چودھری اور بدماش ٹائپ لوگ، وہ اپنا ایک رعب قائم کرتے ہیں، حالانکہ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر کنٹرول ہو اپنی شخصیت پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غلبہ لیا، بے تاج بادشاہ بندہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح کام کیا، پچھلی دفعہ ساری اس کی تفصیل آ گئی مکی دور میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں سے ان کا سب کچھ لے لیا، جب دل لے لیا تو کچھ پیچھے بچا ہی نہیں، سب کچھ تو لے لیا اللہ کے رسول نے، اور وہ صبر اور حوصلہ اور برداشت، اور اس کے بعد بڑا ہی زبردست محنت والا معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اچھا، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا یہ مکی دور ہے، لیکن یہاں بالکل اور بات کی جا رہی ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تو اب کیا ہے، وہاں سے ہے کہ قتال جو ہے وہ کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، لا تتمنوا لقاء العدو امر ہے اور نہیں ہے، اور نہیں جو ہے نا یہ حرمت کو بتاتی ہے اگر قرائن میں صارفہ سے خالی ہو۔
تو لا تتمنوا، اس کی تمنا بھی نہ کرو، کرنا تو بات کی بات ہے، اس کی تمنا بھی کرنا بھی جائز نہیں قتال کی. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتم فاثبتوا، اگر مڈ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر ثابت قدم رہو. واسألوا اللہ تثبیت، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگو. یعنی خود قتال کی خواہش کرنا یا اس کے لیے آگے بڑھنا یہ اللہ رب العزت کو قطعاً پسند ہی نہیں ہے. یعنی اس پسند ہی نہیں ہے، کرنا تو بات کی بات ہے. اس کے باوجود اسلام میں قتال کیوں ہے؟ اسلام کا تصور قتال وہ خیر قائم کرنے کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم بحث کریں گے. تو کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اگر دنیا میں یہ مڑ بھیڑ نہ ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اس کی سرے سے کوئی شکل نہ ہوتی، ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، بدماش کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، تو پھر دنیا میں کیا ہونا تھا؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو اور معاشرے کے لوگ سارے جو ہیں وہ ذلیل ہوں، بیکار ہوں، اور کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے والا نہ ہو، تو کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ یہ پھر غنڈے اور بدماش لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ پورے معاشرے کو مار کھائیں گے، پورے معاشرے کو ذلیل کر کے ان کو دبا دیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. یہ میں نے پچھلی آیت بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے سورہ شورا کی، اس میں تھا نا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. مومن کی صفت ہے کہ وہ باقاعدہ جب بدماشی ہوتی ہے تو اس پر غالب آتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مڑ بھیڑ والا معاملہ نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو دنیا کا بھی ویسے معاملہ نہیں چلتے. ہم تو چونکہ دین کی بات کر رہے ہیں تو کہا کہ پھر تو چونکہ بات تھی بھی دین کی نا، پیچھے بات دین کی ہو رہی ہے کہ دین کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا تھا، قصور تھا انہوں نے اللہ رب العزت کا نام لے لیا تھا. تو اللہ رب العزت کے نام پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مختلف دینی ادیان میں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے جو پھر جو مذہب کا ہوتا ہے نا شعار، وہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. تو کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا نا، یہ قتال وغیرہ کی یہ شکل مدافعت کی یہ مسائل، ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا، وَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ النَّاسَ، یہ باب مفالہ ہے کہ مشارکت میں دو فریق ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ کام نہ کریں ایک دوسرے کو روکنے ٹوکنے کا، تو پھر مسجدیں بھی ساری تباہ نہیں رہنی تھی دنیا میں. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اور مسلمانوں کی بھی عبادت گاہیں، سب کچھ ختم ہو جانا تھا دنیا میں. مذہب کا تصور ہی ختم ہو جانا تھا. بدماش لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ غالب آ جاتے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ رب العزت نے تو مدد کرنی ہی کرنی ہے نا. اور میں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ کا مدد کرنے کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے نہیں بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے کون سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کا نظام بنایا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہے لوگوں کو، لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن پاک کا اللہ نے ایک دنیا میں سسٹم بنا دیا. اسی طرح دنیا کے اندر بدماشی ختم کرنے کے لیے نصرت الہی کا پروگرام اللہ تعالیٰ نے قتال کی صورت میں دیا ہے کہ دنیا میں بدماش کا ہاتھ پکڑا جائے اور اس کو دین بنا دیا اور اس کو افضل ترین عبادت بنا دیا ہے. تو یہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ رب العزت نے مدد کر کے رہنی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے. یہ دفاع جو ہے نا یہ باب مفالہ تھا، اور باب مفالہ کی دو صفتیں ہیں، ایک مشارکت ہے اور ایک مغالبہ ہے. مشارکت جو ہے وہ یہ کہ دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، ہر فریق ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے طرف سے کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. باب تفاعل میں بھی یہ ویسے خاصیت ہے مشارکت کی، لیکن فرق ہے باب تفاعل کا. باب تفاعل میں ایک فریق جو ہے نا وہ ہوتا ہے فاعلی کیفیت میں، اور دوسرا فریق ہوتا ہے مفعولی کیفیت میں. اور باب مفعلہ میں دونوں فریق جو ہے فاعلی کیفیت میں ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ جب جہاد ہوتا ہے، جہاد بھی باب مفعلہ ہے، قتال بھی باب مفعلہ ہے، دفاع بھی باب مفعلہ ہے. تو یہ تینوں میں دونوں طرف میں ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے برابر درجے کی. آپ کو پتا نا کشتی ہو رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے برابر درجے میں فاعلی کیفیت میں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مار رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اپنا کو بچا رہا ہے، مفعولی کیفیت میں شریک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس میں بڑا زبردست پیغام ہے. اسلام کا تصور قتال میں جو یہ جوید غامدی اور کا نظریہ نا، یہ کہتے ہیں اسلام میں اب قتال اقدامی ہے ہی نہیں. یہ پچھلے جو ہم نے تصور پیش کیا تھا نا پچھلے لیکچر میں، وہ اصل میں قتال اقدامی کا انکار کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا اسلام کا تصور قتال ہے ہی دفاعی، یعنی ایک ہی شکل ہے کہ بس کوئی آپ پر ظلم کرنے اب آئے گا تو تب آپ جواب میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اسلام خود اقدام کے لیے نہیں جاتا. غامدی اور کا نظریہ یہ ہے، اور یہ بڑا غلط نظریہ ہے. یہ تو اصل میں معذرت خانہ رویہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قتال اقدامی کا قائل نہیں. ہم تو کہتے ہیں اصل میں ہوتا ہی قتال اقدامی ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ دفاع تو
مجبوری ہے، وہ قتال تھوڑا ہوتا ہے۔ دفاع تو یہ ہے آپ کو ایک بندہ تھپڑ مارا، آپ نے ہاتھ روکنا تو ہے نا، اس طرح کر کے آگے ہاتھ کر کے، تو مشارکت تو یہ بھی ہو رہی ہے آپ کی، لیکن یہ باب تفاعل کی کیفیت ہے، یہ باب مفاعلہ کی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کو ایک کوئی مارے گا تو آپ نے دو لگانی ہے اس کو آگے سے، یہ دو لگانی ہے، یہ چلو دو نہ لگائے برابر لگائیں، چلو ہم دو دگنے کی بات نہیں کرتے، برابر تو ہوگا نا، دونوں برابر چل رہے ہیں، ہاں دونوں برابر تو چلیں گے نا۔ اور پھر اقدام کی صورت بھی ہے ہمارے، ہم ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج۔ تو ایک تو باب مفاعلہ میں یہ چیز ہے، اور دوسری باب مفاعلہ میں ہے مغالبہ۔ مغالبہ کا معنی یہ ہے کہ ہر فریق یہ چاہ رہا ہے کہ دوسروں کو پچھاڑے، ہر فریق یہ چاہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال ہوتا ہے، ہر فریق کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے دوسرے کو نیچے لگائے اور وہ غالب آ جائے۔ جیسے کشتی میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ہرائے اور وہ غالب آئے، یہ دونوں خاصیتیں ہیں۔ تو ولولا دفاع اللہ الناس بعضهم، ویسے دفاع اللہ ہماری قرأت میں دفاع اللہ کہ دفع اللہ ہے، ہمارے ہاں دفع اللہ ہے، لیکن دوسری متعدد قرأت میں دفاع اللہ بھی ہے قرأت، چلو وہ قرأتیں زیادہ واضح ہیں۔ تو بھائیوں بات ہم دوبارہ اپنے، یہ میں نے آیتوں کو ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے، اب ہم دوبارہ اپنے پہلے سبقوں کی طرف چلتے ہیں، ذرا کچھ نکات میں بات کو لے کر آتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آیت کا ترجمہ کیا ہے ابھی تک آپ کے سامنے، شروع میں تو بعض جو رکوعات اور پاروں کی آئی وہ ویسے بطور علمی فائدے کے اس کو کہتے ہیں استطراداً بیان کر دی۔ طرد کلام یہ ہوتا ہے، طرد کلام اس کو کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے تھے تو اچانک کوئی بات پیش آئی تو آپ نے وہ بات کر دی، تو اس کو کہتے ہیں استطراد۔ تو وہ بات ویسے آگے ہمارا موضوع نہیں تھا، تو میں نے اب تک آیت پڑھی ہیں آیتیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے جو دو لیکچر ہوئے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا تازہ کرتے ہیں۔ پہلا لیکچر یہ تھا، پہلی باتیں ہماری یہ تھی پہلے درس میں کہ توحید اصل میں ہماری جو توحید ہے جو انبیاء لے کر آئے ہیں وہ توحید الوہیت ہے، جس کی بنیاد توحید ربوبیت ہے۔ تو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، یہ توحید ربوبیت جو ہے یہ انسان کی سرشت میں موجود ہے، انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یہ بات آئی تھی نا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو تب تو کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، تو وہاں سب اپنی فطرت سے بول رہے تھے نا کہ بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا ہے، وہاں تو فطرت سے بولے تھے نا سارے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، آدم علیہ السلام ان کی ذریت ساری نکال لی تھا اللہ نے عالم ارواح میں، تو وہاں فطرت سے بولے تھے نا سارے۔ تو یہ تو انسان کی سرشت ہے، اور اسی لیے ہم نے کہا تھا نا آپ کو کہ کل مولود یولد الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یشرکانہ ولم یقل او یسلمانہ، او یسلمانہ نہیں کہا وہاں، کیونکہ وہ تو پہلے اندر موجود ہے، اس نے باہر سے کہا ہے کہ ساری برآمدات جو ہے نا، یہ یہودیت، عیسائیت، شرک، بدعت، یہ ساری برآمدات ہیں، اور توحید جو ہے یہ برآمد نہیں ہوتی باہر سے انسان کی فطرت میں، یہ اندر پہلے ہی موجود ہے۔ تو جب ہم نے یہ مان لیا تھا کہ یہ توحید انسان کے اندر موجود ہے، تو پھر باہر سے اس کو ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھونسا جاتا ہے اس چیز کو جو پہلے اندر موجود نہ ہو، اس لیے جو اندر موجود ہے اس پہ تو گھٹے پڑ گئے ہیں نا، دھول پڑ گیا ہے معاشرے کی حالاتوں کی وجہ سے، تو اب اس کو تو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کپڑا لے کے نا، جیسے ٹیبل صاف کرتے ہیں، ٹیبل صاف کرنی چاہیے نا گھٹا اتارنے کے لیے، ٹیبل نیچر سے نہیں لانی، وہ تو پہلے پڑی ہے کمرے میں نا۔ تو یہودیت، عیسائیت اور شرک اور بدعت کے جو پردے پڑ جاتے ہیں نا، آ کے معاشرہ ڈال دیتا ہے، والدین ڈال دیتے ہیں، فابواہ یحودانہ، وہ جو غلط بچے کا ذہن خراب کر دیتے ہیں۔ ورنہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بتائی تھی کہ اگر کسی بچے کو پیدا ہوتا ہے کہ اس کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس کو نکالا جائے تو وہ 30 سال بعد بھی وہ فطرت سلیمہ پر ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، اور اس کی دلیل یہی ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ اصول الشاشی میں لکھا ہوا ہے کہ ماتریدی ہیں نا عقیدے میں، کہ ماتریدیہ اس بات کے قائل ہیں کہ توحید ربوبیت کا انسان فرشتوں کے، نبیوں کے آئے بغیر بھی مکلف ہے، نبیوں کے آئے بغیر بھی مکلف ہے، اور یہ کم از کم اس کا تقاضا ضرور ہے۔ ویسے آپ کو بتاؤں اہل سنت کی رائے جو ہے اس میں مختلف ہے، ہم کہتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے توحید الوہیت میں، ربوبیت میں تکلیف ہوتی کب ہے؟ ربوبیت تو صرف اللہ رب العزت کو ماننے کا نام ہے نا، ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رب کے وجود کو مانتا ہے، وہ تو آپ دیکھیں شیطان بھی مانتا ہے، یا ربی یا ربی کرتا ہے، شیطان بھی یا ربی کرتا ہے، ربوبیت کا تو شیطان بھی قائل ہے، مشکل مکہ بھی قائل تھے بھئی، رب تک پہنچنے کے لیے تو سارے بت بنائے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے تو قائل تھے۔ بات تو یہ تھی اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ
مجھے مانتے تو میرے نبی کو مانو، تو نبی کو نہیں مانتے تھے. مجھے مانتے ہو تو میں جیسے کہتا ہوں ویسے مانو، ویسے نہیں مانتے تھے، اپنے طریقے سے مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں ایسے نہیں، ایسے مانو کہ یہ واسطے ختم کر دو دماغ کے سارے بتوں کو. کہتے تھے نہیں، ہم نے اس طرح چلنا ہے. اللہ کی انہوں نے بیوی بنائی ہوئی تھی، عزا دیوی تھی ان کی، وہ عزا عزیز کی مؤنث ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مؤنث کیا ہے جی؟ ان کی دیوی تھی، اللہ رب العزت کی مؤنث بنائی ہوئی تھی. اس کا نام کیا ہے؟ مشہور دیوی ہے ان کی، قریش مکہ کی تھی. کیا کیا ان کے اللہ کی مؤنث بناتے، لفظ اللہ سے مؤنث بناؤ تو وہ بن جاتا ہے لفظ. چلو بہرحال لات جو ہے نا یہ اللہ کا مؤنث ہے. آگے بتاؤں، اس لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. ویسے آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو کھڑی زبر نہیں ڈالتے. عربی قرآن دیکھیے، اس پر کھڑی زبر نہیں ڈالتے اللہ پر، چونکہ شروع میں یہ زبر زیر پیشے نہیں ہوتی تھیں، یہ بعد میں لگی ہیں. تو اس اللہ جو ہے نا یہ لکھتے تھے الف لام، دو لام اور اس کے بعد ہا. تو کتابت میں عام طور پہ یہ پورا دھیان سے نہیں لکھا جاتا، وہ اس طرح کر کے نا لمبا جا کے نا گھما کے بھی لے آتے ہیں. ہاں بس لوگ گول ایسا لکھ دیتے ہیں اللہ کرتے ہوئے نا، اس طرح کر کے لے آتے ہیں. تو وہ کتابت میں بس وقت تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے تیزی میں لکھتے ہوئے. تھوڑا سا بھی وہ ملنے سے رہ گیا نا، وہ جو دائرہ ہے پیچھے، تو وہ تا بن جاتی ہے. تو رسم عثمانی جو ہے نا، یہ جو عثمان نے جمع کیا تھا، یہ ہمارا موقف توقیفی ہے. ہمارے اس میں تو قرہ حضرات کے یہاں توقیفی ہے، اگرچہ بعض علماء کا اختلاف ہے لیکن قرہ متفق ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللات جو ہے نا یہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اللات والعزیٰ یہ الف کے ساتھ ہے قرآن پاک سورہ نجم میں، اور اللہ جو ہے یہ الف کے بغیر ہے اس کا رسم. تو اب جب اس کو مصحف مدینہ میں، یہ سعودی عرب کے مصاحف وغیرہ میں لیا گیا ہے تو کھڑی زبر اس پر نہیں ڈالی. اور وہ اس کی وجہ یہ لکھی کتابوں میں کہ اللہ سے اس کی دوری پیدا کرنے کے لیے، کہ چھوٹا الف ہو یا بڑا الف ہو یہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ایک ہی قبیل کی چیز ہے. تو اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ اللہ کا لات سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے. ابھی تک کے جو مصاحف چھپ رہے ہیں اس میں لفظ جلالہ کے اوپر پاکستانی مصاحف میں ڈال لیے انہوں نے. آپ سعودی عرب کے مصحف کبھی دیکھیں اس میں اللہ پر کھڑی زبر نہیں ڈالتے. تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ سے اس کو بچانے کے لیے، توحید کی وجہ سے. یہ بڑے مسئلے ہیں، یہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے قرآ کے لیے بڑے بڑے گہرے مسائل ہیں. تو یہ بڑی ہم نے معاملات پہ چونکہ تحقیق کرتے رہے ہیں تو میں نے آپ کو ایک نقطہ بتایا. بہرحال بات دوسرا نکل گئی، دوبارہ ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہماری توحید ہے، توحید ربوبیت الوہیت. اصل چیز ہے الوہیت، ربوبیت اس کی تمہید ہے. اکیلی ربوبیت کا پابند بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اکیلی ربوبیت کا تو فرعون بھی قائل تھا. کیا ہے قرآن پاک میں کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو، سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے کہ فرعون تجھے پتہ ہے کہ رب السماوات والارض بصائر جو ہے نا اس کا تو جانتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا لیکن تو جانتا ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منہ پہ کہا کہ تجھے پتہ ہے اس بات کا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. تو مانے نہ مانے لیکن تو اندر سے مانتا ہے اس بات کو، اور اللہ کو ماننا ربوبیت ہے. اور اسی طرح وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، سورہ نمل کے پہلے رکوع میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. بیٹا میں نے نا صرف چند نکات پہ بحث کرنی ہے، میری باتیں لمبی ہوں گی لیکن نکات اس میں دو تین ہیں. اگر یہ دو تین نکات پہ اگر آپ نے سمجھ لی تو بات ہماری ساری اس پر چلتی ہے. اس لیے باتیں کہنے کو لمبی لگتی ہیں لیکن جو بندہ دھیان سے سننے والا ہوگا وہ نکات کو نوٹ کرنے کی کوشش کرے. ابھی تک میں پہلا نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے لیکچر سے. دوبارہ یہ ایک نقطے سے ہماری ساری بات چلنی اس نقطے پر آگے. تو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وہ فرعونیوں نے انکار کیا. واستيقنتها انفسهم، وہ اندر سے یقین رکھتے تھے رب کا. قرآن پاک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کہنے کے بعد کیا بات رہ گئی. اسی لیے جب وہ مناظرہ ہو گیا نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں، تو سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل ہے. تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے موسیٰ، تو نے کیا مصیبت ڈالی رب العالمین رب العالمین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربکم رب آبائکم الاولین. اچھا فرعون نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اگر اس کا کوئی موقف ہوتا نا تو جواب دیتا، چونکہ دلیل تھی نہیں اس کے پاس. یہ تو وہ چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں ہے، جتنے بھی پردے پڑ جائیں اس کا تو تب بھی اس کا انکار کو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا.
تو کہا قال لمن حوله ولا تستمعون، آپ نے ادھر لوگ کہنے لگا فرعون جواب کو نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا، کہتے ہیں سنو کہ کہندا پہ سنو ذرا کی کہندا پہ، ایسے کھسیانہ ہو کے نا کہتا ہے دیکھو کی کہہ رہا ہے کہندا پہ، رب تو میں گا، مطلب اس کا یہ تھا رب تو میں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، قال ربکم رب آبائکم علیہ قال من حوله ولا تستمعون قال ربکم رب، آپ نے شروع میں اسے میں جلدی کر وہاں نا 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، اس نے 3 دفعہ بہرحال یہ سورہ شعراء دیکھ لینا دوسرا کو، 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے وما رب العالمین کے جواب میں اپنی بات جاری رکھی ہے۔ ہر بات کے جواب میں فرعون نے بات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے، جواب نہیں دیا اس بات کا۔ تو اس بات سے بھی علماء نے استدلال کیا، مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ فرعون مانتا تھا رب کو، اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رات کو اللہ سے جو ہے وہ گڑگڑا کے دعائیں کرتا ہوتا تھا، کہ وہ یہ رب بنا ہوا تھا نا، تو لوگوں جو ہے وہ دعوے کر جاتا، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر بارش اتارو۔ وہ جو 7 عذاب آئے تھے، 7 موسیٰ علیہ السلام کے عذاب لے کے آئے تھے 7 قسم کے، جن کا ذکر ہے 9ویں پارے کے پہلے پاؤں میں، ہاں والقمل والضفادع والدم آیات ورسلنا علیہم طوفان، یہ جو ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ تو صرف بنی اسرائیل میں آئی تھا نا، لیکن وہ 7 تھے کیا یہ 9ویں پارے کے پہلے پاؤ کے آخری رکوع میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ۔ تو اب جا کے کرتا کیا تھا، لوگ کہتے تھے تو رب اس کو ٹال نا، تو رات کو جا کے دعائیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی کو عذاب دینا ہو نا، سخت ترین عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو مراد وہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس میں لگائی رکھے، تاکہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، وہ اور آگے بڑھ جائے اپنی سرکشی میں۔ تو یہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا میں لے لوں گا عذاب، دنیا میں تو مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اللہ رب العزت اس کا یہ کہتے ٹھیک ہے چل بھی صحیح ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے، اور یہ بڑا خطرناک ترین معاملہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ جب کسی بندے کو اللہ ڈھیل ایسی دے کہ وہ ہو بھی غلط، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دن بدن اس میں لگائی بھی رکھے اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ بات ہماری دور نکل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ توحید ربوبیت جو ہے نا، یہ تو ہماری شرح کے طحاویہ کے شروع میں بحث ہے، آپ کا شاید کچھ سلیبس میں وہ چیز ہے کہ نہیں، کہ توحید ربوبیت کا کائنات میں کبھی کوئی انکاری نہیں رہا، نہ پہلے کبھی رہا ہے نہ آج ہے، حتیٰ کہ جو دہری ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی وہ خدائے نور اور خدائے شر، خدائے ظلمات، خدائے شر خدائے خیر، خدائے نور خدائے ظلمات، یہ جو خدائے یزداں اور خدائے ان کے کیا 2 ہیں، یہ جو پارسیوں کے یہ خدا، ان کے 2 خدا ہیں نا پارسیوں کے، تو ان کے ہاں بھی نا پکی گل ہو گئی نا، تو انشاءاللہ قتال دا لائن کم سیدھا پہ جائے گا کہ معاملہ ہے کہ پھر پچھوں، اور یہ کھل گیا نا تو اگر یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو آگے موضوع سمجھ آ جائے گا آپ کو، یہ سمجھ آ جائے گا کہ پھر بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو 2 خدا مانتے ہیں ان کے یہاں بھی اصل خدا ایک ہی ہے، خدا خیر اصل ہے، خدا شر اس کا تابع ہے۔ ان کے یہاں خدا شر 2 نمبر خدا ہے، 1 نمبر خدا جو ہے خدا خیر ہے، خدا نور اصل ہے، خدا ظلمات جو ہے یہ گندا خدا ہے، ایک اچھا خدا ہے ایک گندا خدا ہے ان کے یہاں۔ تو گندا خدا تو گندا نہیں ہوتا، جو اچھا ہے وہی خدا ہے نا۔ آپ کے میرے جی 2 بندے ہیں جن کا میں مانتا ہوں، ایک چوڑا ہے میرے نظر سے، ایک بڑا جڑا چنگا ہے، چاہے چوڑا ہے اور وہ تسی انہوں مانتے تو نہیں ہے، اگر مانتے ہو تو اس کو چوڑا کیسے مانے پھر آپ؟ تو یہ دنیا میں جو 2 ماننے والے ہیں ان کے یہاں بھی اصل ایک ہی ہے۔ آپ دیکھو یہ دہریوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ثنویہ فرقہ کہتے ہیں ان کو، اور یہ جو عیسائی ہیں ان کے یہاں 3 ہیں عقیدہ تثلیث کی طرح وجہ سے، ثالث و ثلاثہ، لیکن ان کے یہاں بھی تینوں مل کر ایک ہیں، 3 مل کر 3 نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور اللہ رب العزت، ایک قول پر یہ 3 ہیں، اور ایک قول پر جو ہے نا حضرت مریم یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور غالباً پتہ نہیں کس کو نکالا اور جبریل کو داخل کیا ہے، 4 بن جاتے ہیں نا اس کر کے، تو ایک قول پر ایک کو نکالا، ایک قول پر دوسرے کو نکالا، یہ ان کے یہاں 3 بنتے ہیں، وجود 4 ہیں۔ تو ان کے ہاں وہ تینوں مل کر، اب کہنے کو 3 ہیں لیکن تینوں مل کر ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثالث فی واحد و واحد فی ثالث، یہ ہے ان کا نظریہ بنیادی۔ ان سے کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ ایک چیز 3 بھی ہے اور وہ ایک بھی ہے،
کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں سمجھا سکتے، اس لیے عیسائیت میں ایک نظریہ ہے کہ عقائد کے اندر عقل نہیں ہے، اور وہ اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے ان کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کو اگر سمجھا نہیں سکتے، ان کا نظریہ کہ بنیادی غیر معقولیت پر ہے، سب سے پہلا عقیدہ عیسائیت کا وہ غیر معقول ہے، اور عیسائی اس کو مانتے ہیں وہ غیر معقول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو بغیر عقل کے مانو، اگر عقل لے کے آؤ گے تو پھر تم ریشنلسٹ ہو جاؤ گے، عقل پرست۔ وہ جو تحریک چلی نا، اب نان صاحب کو بتاتے ہوں گے، مغرب کے اندر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی، وہ ساری بنیاد ہی یہی ہے، کیونکہ پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ عقل پرست ہے نا، اور کیتھولک جو ہے وہ روحانیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بنیاد یہ روحانیت کی کہ عقل کی بات نہیں کرنی، اس لیے ان کی جو کیتھولک کے نظریے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ عقل کے سے ماورا ہیں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں بھی ایک بنانا، وہ بھی تین کو ایک مانتے ہیں۔ آپ دیکھو تو ایک بات کنفرم ہے کہ رب ہر بندے کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر کوئی مذہب آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، اور چاہے وہ داہریہ کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ 2 یا 3 خدا ماننے والے کیوں نہ ہو، سب کے یہاں اصل ایک ہی ہے۔ یہ بحث ہے جو شرح طحاویہ کے شروع میں بڑی تفصیل سے کی ہے امام ابن ابی الحنفی نے، اور بڑے دلائل لے کر آئے ہیں اس پہ وہ۔ تو بیٹا یہ والی توحید اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان اس کا مکلف ہے، تو شیطان بھی مانتا ہے۔ شیطان دیکھو آج بھی یا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے جھگڑا شروع ہو گیا تو کہتا کیا، یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ رب العزت مجھے قیامت تک مہلت دے دو، یہی کہا تھا نا۔ لفظ کیا، یا ربی، اللہ کو رب مان کے کہہ رہے ہیں نا بھائی، مہلت کس سے مانگ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مشکل مکہ کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے ربوبیت میں اختلاف ہی نہیں تھا، مشکل مکہ ربوبیت مانتے تھے، اسی لیے جب وہ دعائیں تو اللہ سے ہی کرتے تھے نا۔ یہ تو شیطان کی بات ہے نا، یہ تو شیطان کی بات ہے، وہ تو قسمیں کھا رہا ہے نا۔ مشکل مکہ جو ہے وہ رب کو مانتے تھے، جب وہ پھنس جاتے تھے جا کے سمندروں میں تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ یہ عزا اور یہ لات، یہ دیویاں ساری اللہ کی انہوں نے بیویاں بنائی ہوئی تھی، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاتی ہیں، ورنہ ان کے ہاں رب کا وجود موجود تھا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جب توحید اتنی مستحکم ہو اندر، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ توحید اتنی مستحکم ہو کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی کبھی بھی رب کا منکر نہ گزرا ہو، ہر ایک توحید کا قائل ہے۔ اگر اپنی فطرت سے، توحید ربوبیت کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں حنفی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس بندہ اس کا مکلف ہو جاتا ہے کہ نبی نہ آئے تب بھی مکلف ہوتا ہے۔ اسود شاشی کے بارے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ توحید جو ہے، اس توحید کو منوانے کے لیے باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے کہ باہر سے اس کو ٹھونسا جائے؟ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ یہ دبیز پردوں کو صاف کیا جائے، اور پھر جو ہے جب رب کو ماننے کی بات کریں تو یہ سمجھایا جائے کہ رب کے حکم کو ماننا ہے بھائی، اور رب کے حکم کو ماننا توحید الوہیت ہے، جو اصل توحید ہے۔ رب کے احکامات کو ماننا ہے۔ آپ مجھے بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن آپ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو مجھے کہاں مانتے ہیں آپ؟ مجھے ماننے کے لیے ضروری ہے کہ میری بات بھی تو مانے نا۔ اور یہ بات شعوری ہے، عقلی ہے، دلائل سے سمجھائی جا سکتی ہے بات۔ اور اگر ایک بندہ ماننے میں سچا ہے تو پکی بات ہے وہ بات ماننے میں بھی سچا ہوگا۔ بات ماننا توحید الوہیت ہے، اور کسی کی ذات کو بطور ذات ماننا یہ ربوبیت ہے، اور اس کی بات اور حکم ماننا الوہیت ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ رب کو ماننا توحید ربوبیت ہے، رب کی ماننا توحید الوہیت ہے۔ بڑا سادی سی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی الوہیت کی بات آئی ہے وہاں ربوبیت کی پہلے بات ہے، یعنی ہر جگہ پہ ربوبیت کو بنیاد بنایا الوہیت کی۔ تو بیٹا بات ہو رہی تھی کہ جب ربوبیت انسان کی فطرت میں ہے تو الوہیت کی بنیاد انسان کی فطرت میں ہے، تو نبی آ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر پہلے لیکچر کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ نبی آ کے صرف انسان کی اس حقیقت کو یاد دلاتے ہیں اور انسان کو کھڑا کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق شعور سے ہے، جس کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک نے یہی عقلی دلائل دے کے، پورا قرآن کا مطلب توحید ہے اسی معنی میں۔ قرآن پاک نے تعلیم کے ذریعے شعور کو بیدار کیا۔ اچھا بس اوقات یہ جو دبیز پردے ہوتے ہیں یہ اخلاقی رویوں سے بڑے جلدی چھٹ جاتے ہیں۔ اس کی ہم نے پچھلے درس میں یہی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی رویوں سے پتھر دل کیسے ٹوٹے۔ اندر تو موجود تھی توحید، وہ نکال لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باہر سے تو ٹھونسنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بات تو صرف اتنی باقی ہے کہ مدینہ میں آ کے آپ نے کیا کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم سمجھاتے ہیں آپ کو، بڑا مختصر میں، بڑا چند لفظوں میں ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ تو توحید الوہیت اگر اصل توحید ہے تو پھر اس توحید کو لوگوں میں راسخ کرنا اور نافذ کرنا، یا اقیم الدین کا معنی کا توحید الوہیت ہے، تو اس توحید کو لوگوں میں جاری ساری کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے بتائیے؟ دعوت اور تعلیم
اور خدمت خلق جو باتیں پچھتی ہم نے کی ہیں یہی ہے. یہ تو کام ہے ہی شعور کا. تو شعور اور پہلے اندر موجود ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کو کھڑا کرنا ہے بس. شعور کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہے؟ ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے درمیان میں, نہ سختی کی ضرورت ہے, نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ گردنیں اتارنے کی ضرورت ہے. وہ ویسے ناپسندیدہ ہے. میں نے بتایا لا تتمنوا لقاء العدو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں. اس سے واضح ارشاد کیا چاہیے. اور آپ کو میں ذکر کروں کہ اصول فقہ کی بات چلو کرتے ہیں تھوڑی سی. اسلام میں نا جو شرعی احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. جیسے اصول حدیث میں ہوتا ہے نا, ایک حسن لذاتی ہوتا ہے, ایک حسن لغیری ہوتا ہے. اس طرح فقہ میں بھی دو اصطلاحات ہیں اصول فقہ میں, ایک حسن بنفسہ ہی ہوتا ہے, ایک حسن لغیری ہوتا ہے. یہ امر کے اندر بات اصول فقہ کی کتابوں میں آئی ہے, شاید آپ کو پڑھا دی ہوگی, استاد محترم شفیق صاحب نے پڑھ لی بات آپ لوگوں نے. ہاں تو حسن بنفسی جو ہے. اچھا اسی طرح حرام میں بھی دو باتیں ہیں, ایک محرم لعینی ہوتا ہے, ایک محرم لغیری ہوتا ہے. شریعت کے اندر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہیں یا مطلوب ہیں. جو اپنی ذات میں حسن ہے شریعت نے اس کو واجب یا مستحب کر دیا ہے, اور جو اپنی ذات میں قبیح ہے, قبیح یا نہیں, اس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے یا مکروہ بنا لیا. اگر زیادہ بری تھی تو حرام کر دیا, اگر گوارا درجے میں چل جاتا تھا تو شریعت نے اس کو مکروہ کر دیا. اگر اپنی ذات میں زیادہ بڑا جو ہے وہ معاشرے کی مصلحت تھی تو اس کو واجب کر دیا, ورنہ اس کو جو ہے مستحب کر دیا. ٹھہر جائیں, ابھی یہ بات اگلی ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں, قبیح لعینی ہی, محرم لعینی ہی, اور حسن بنفسہ ہی, حسن لذاتی ہی. لیکن شریعت چونکہ مقاصد کو اہمیت دیتی ہے, اصل چیز مقصد ہے, تو اب بعض اوقات ایک چیز اپنے مقصد سے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کسی دوسرے مقصد سے. مثلا لڑنا بڑنا خود کوئی اچھا کام نہیں ہے, مارنا پیٹنا خود کوئی اچھا کام نہیں. کوئی بندہ بھی دنیا میں کسی کو مارنے سے, آپ کو کوئی سخت کتنا ہی آپ کے ساتھ شفیق ہو اور آپ کتنے اسے محبت کرتے ہو, آپ کی سزا اگر آپ کو دے گا دل سے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کا دل جو ہے وہ تکلیف ضرور ہوتی ہے بندے کو. تو اسلام نے اس کو جو ہے نا وہ حسن لغیری بنایا ہے, حسن لغیری بنایا ہے. قتال کو, حدود کو, یہ جو بچوں کو تادیباً مارنا, معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی, 10 نصیحتوں میں سے ایک تھا کہ ان سے ادب کی لاٹھی نہ اٹھانا, یہ حسن لغیری ہے. حد قائم کرنا حسن لغیری, ورنہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. اور یہ مغرب یہی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے چوری کر لی, تم نے اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو ٹنڈا کر دیا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا تم نے. ایک بندہ کسی نے مار دیا ہے, تم کہتے ہو اب اس کو بھی مارو جواب میں, تو یہ دو مارنے ہیں آگے سے. یہ تو بیوقوفی ہے. ایک کی جان تو گئی ہے تو دوسرے کی جان تو بچا لو. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, ایک کے بعد دوسرے کو مارنے سے پہلا بھی زندہ ہو جاتا ہے. وہ زندہ اس میں کیسے ہوتا ہے؟ مرنا تو تھا ہی تھا, چلو اس کے لیے تقدیر میں اس طرح مرنا لکھا تھا, آئندہ باقیوں کی زندگی بچ گئی نا, تو زندہ ہی ہوا نا پہلا بھی. باقی زندہ کا یہ معنی کہاں سے ہے کہ کوئی بندہ کبھی مرے ہی نہ. تو بات یہ ہے کہ مقصد کے تحت وہ چیز جو ہے پسندیدہ ہو گئی ہے. تو قتال کے بارے میں بتانا ہی لگا تھا آپ کو, حسن لنفسی کے بارے میں اور قبیح لعینی کے بارے میں. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امت کا اجماع ہے, ہدایہ حنفیوں کی جو کتاب ہے اس پہ اجماع لکھا ہے فقہاء کا کہ قتال جو ہے یہ قبیح لعینی ہے. یہ دیکھ لیں ذرا, اجماع کا دعویٰ کیا علماء نے اس پر. اور ہدایہ ذرا دیکھنا, ہدایہ میں باس ہے اور آگے اجماع لکھا امت کا کہ قتال قبیح لعینی ہی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی قتال اسلام کبھی پسند ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ لڑنا بڑھنا جو ہے ایک اچھا کام نہیں ہے. لڑنے بڑھنے میں آپ نے لوگوں کے خون نکالنے ہیں, لوگوں کی گردنیں اتارنی ہیں, لوگوں کے ہاتھ پیر کٹنے ہیں, جنگیں جو ہیں وہ کیسے اچھی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ کوئی ایسا اسلام جنگی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں, خود سوچیں, ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں. اسلام جنگی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیروں کا اسلام پہ الزام ہے کہ یہ اسلام ایک ملیٹنٹ ریلیجین ہے, جنگی مذہب ہے. دنیا میں خونی انقلاب جو ہے نا اس کے دو ہی طریقے ہیں. کافروں میں اس کے طریقے تو ملتی ہے, انقلاب فرانس ہے, موزے تنگ جو ہے نا ان کا بڑا ہے فلاسفر, یہ جرمنز کا, تو وہ باقاعدہ انقلاب آیا تو لاکھوں لوگ قتل کر کے لوگوں پر آئے, سیاسی غلبہ حاصل کیا. یہ سیاسیات کی تاریخ میں آپ کو یہ بڑا لمبا ملے گا انقلاب فرانس کا تذکرہ. اور انقلاب فرانس کے نظریے سے متاثر ہو کے خمینی نے ایران کے اندر جو ہے یہ امریکہ اور کے شے پر اور استعمار کی شے پر جو ہے وہ خونی انقلاب برپا کیا تھا. لاکھوں لوگ مار کے جو ہے حکومت حاصل کی تھی. آج وہ خمینی اور ایران جو ہے وہ بنے ہوئے بڑے اسلام نمائندہ بنے ہوئے اسلام کے.
یہ کہاں سے اسلام کے نمائندہ ہو سکتے ہیں جو کہ باقاعدہ یہ کچھ تو خون. اسلام انقلابی مذہب ہی نہیں ہے، اسلام میں انقلاب نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں لفظ انقلاب خود اپنے لفظ میں اگر آپ دیکھیں تو انقلاب کا معنی خود بخود تبدیل ہونا، یہ کوئی متعدی کر کے غالب کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ انقلابی ذہن ہونا یہ بنیادی اخوانی ذہنیت آگے بتاؤں کہ تبدیلی پیدا کرنی ہے کوئی باہر سے لا کے. اچھا جب یہ انقلاب یہ آیا نا انقلاب خمینی کا، تو میں آپ کو ذکر کروں تو یہاں جماعت اسلامی نے اور اخوان المسلمین نے جو ہے اس وقت جو ہے جشن منائے تھے انہوں نے، اور حمایتیں کی تھیں ان لوگوں نے بڑی، کیونکہ یہ اصل میں ذہنی طور پہ انقلابی ذہن کے لوگ ہیں یہ لوگ. اسی سے ملتا جلتا تنفیذ کا استاد بھی فرما رہے تھے، نافذ بھی باہر سے کرنے والا شریعت کا مفہوم ہے. جی وہ اب آپ کے سامنے نا پر آپ وضاحت کیجیے گا ان کے سامنے، مجھے ذرا اس وقت پورا پس منظر نہیں آپ کے سامنے. تو بہرحال آپ کو ذکر کروں تو انقلاب خمینی کا جو انقلاب ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سلفی لوگ اس کے قطعاً قائل نہیں ہیں، چونکہ ہم انقلاب کے قائل ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، جو آج میرا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ سے اسلام کو غالب کیا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس پر کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اور اس میں انہوں نے 6 سٹیپ بنائے ہیں کہ کیسے کسی چیز کو اقامت دین کے 6 سٹیپ بنائے ہیں. اور ان میں سے آخری جو 2 سٹیپ ہیں نا وہ دور نبوی میں مدنی میں کس طرح جو ہے وہ اسلام غالب کیا اللہ کے رسول نے. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ذرا نا کیا صاحب ذرا نا میرے ساتھ ذرا سنیں ذرا تھوڑی سی میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، تو آپ نے بات کرنی تو پھر باہر جائے کر لیں معذرت سے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک نظریہ تھا، یہ میں اسلامی سے نکلے لوگ ہیں نا. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے تھے بڑے ببانگ دہل کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ منہ سے کہتے ہوتے تھے، اصل میں دبنگ تھے بڑے مزاج کے. آپ تقریر سنیں تو بڑا ڈٹ کے بات کرتے ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم قدامت پرست ہیں اور ہم ڈٹ کے کہتے ہیں اسلام پھیلا ہے. اور آپ کو میں ذکر کروں عجیب بات، ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ یہ کہ پہلی جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر یہ اقدامی جنگ تھی، اور ان کا کہنا کہ جتنی جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ساری اقدامی ہیں. حالانکہ بالاتفاق جو ہے جنگ بدر جو ہے یہ اقدامی نہیں ہے. یہ ابھی میں انشاءاللہ جو آیتیں پڑھی نا اس سے انشاءاللہ وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کچھ دیر بعد. اگر آپ پہلی اقدامی مان لیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ مسلمان خود جو ہیں وہ گئے ہیں ان کو خراب کرنے گئے ہیں. تو آغاز پھر مسلمانوں نے کیا نا لڑائی بڑھائی کا. اسلام تو کہہ رہا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، چھوڑ دو. تو یہ کوئی ایک سلفی عالم بھی اس کا قائل نہیں ہے پچھلے 14 صدیوں میں، نہ کوئی مفسر نہ کوئی فقیہ. جنگ بدر اقدامی جنگ نہیں ہے. یہ کیا تھی میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں کچھ دیر بعد انشاءاللہ. ابھی ذرا بات کو نکات میں ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اب یہ بات یہ ہے ہمارے بارے میں دعویٰ کافروں کا، اور بیوقوفی میں ہم اگر اس بات کو مان لیں بھی اسلام بھی اس کی تائید نہیں کرتا، کیسے مان لیں اس بات کو. تو بہرحال بات کو دوبارہ اپنی بات پر لے کر آتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے نا توحید الوہیت، پہلے لیکچر میں جب ہم نے بات کی، جب وہ انسان کی فطرت میں ہے توحید ربوبیت اور الوہیت اسی کا نتیجہ ہے شعوری، تو پھر تعلیم اور دعوت اور ویلفیئر اور خدمت خلق کے ذریعے آپ اس رستے کو ہموار کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اس طرح ہموار کیا مکی دور میں، اور الحمدللہ ہموار ہوا، اور وہ توحید آپ نے کھڑی کی ہے. بلکہ جن لوگوں نے قتال کیا بعد میں وہ بھی اسی طریقے سے کھڑے ہوئے تھے. بلکہ بعد میں تو آپ دیکھیں نفاق آیا. آپ اگر دیکھیں منافقین مدینہ میں نہیں، مکہ میں نہیں تھے. جن لوگوں نے یہ جنگیں کی ہیں اصل مسلمان وہ تھے. تمام السابقون الاولون جو ہیں اور تمام وہ جو کہ بڑے صحابہ ہیں وہ اکثر ان کے مکہ کے ہیں. آپ دیکھیں کیونکہ وہ ہیں جن پر اصل محنت ہوئی تھی. میں کہتا ہوں یعنی جو ہائیڈروجن بم ہے نا جو تیار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ ہیں جن پہ محنتیں ہوئی ہیں دار رقم میں، مارے کھا کے اور جو ہے وہ تکلیفیں سہ کے صبر کر کے. وہ لوگ ہیں جو ہائیڈروجن بم تھے، جن کی وجہ سے پھر مدینہ کے لوگ بھی مجبور ہو گئے آخرکار. جب اس میں شروع کی جدوجہد بڑی مشکل ہوتی ہے تو مدینہ میں جا کے تو پھر تلوار چلی. کئی لوگ خوف سے مسلمان ہو جاتے تھے. منافقین دیکھو سارے مسلمان ہوئے خوف سے، اور سارا اسلام کا پٹھا انہوں نے آپ دیکھیں بعد میں پھر بٹھایا ہے. نفاق ہی نے تو ساری تباہی بچائی ہے. آج تک نفاق نہیں ختم ہو رہا. تو اگر یہ آپ سختی کی بات کریں تو یہ
جو استاد سختیاں کرتے ہیں نا طلبہ پر، طلبہ جو ہے نا خوف سے چپتے ہو جاتے ہیں، تربیت کوئی نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہو نا ان کے بچے ہمیشہ آگے نکلتے ہیں. اور جو والدین بچوں کو وقت کو نہیں دیتے، سب سختی کرتے ہیں ان پر، ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں ہر وقت، تو بچے بعد میں بدماشی بنتے ہیں بڑے ہو کے. اس کی وجہ کہ بچے ایک وقت تک تو دبے رہتے ہیں جب تک ان میں طاقت نہیں ہوتی، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد پھر کون کس کو کہاں سنبھالے، اس وقت بچے جو ہیں پھر باغی ہو جاتے ہیں والدین کے، چونکہ اندر سے تو تیاری نہیں ہوئی ہوتی. جو والدین ٹائم دیتے ہیں، یعنی بیٹھ کے ٹائم دینے کا مطلب کیا، بیٹھ کے باتیں کریں گے، ان کا شعور کو تیار کریں گے، بیٹا یہ فائدہ ہے، یہ کر رہا ہو، یہ ہے اصل کرنے کا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے مکہ کے اندر، مدینہ میں بھی آپ نے یہی کام کیا، انشاءاللہ ابھی ہم ثابت کریں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلے لیکچر میں ہم نے 2 بنیادیں قائم کی کہ توحید الوہیت اور توحید حاکمیت، یہ 2 انداز ہیں. سلفی منہج ہے توحید الوہیت کا، تو پکی بات ہے کہ ان کا منہج جو ہے وہ پھر تعلیم، دعوت، خدمت خلق یہی ہوگا. اب سب اتنی بات باقی ہے کہ مدینہ کے اندر کیا کام ہو اس کی توجیہ کرنی ہے سلفیوں نے. اور جو اخوانی منہج ہے جب وہ توحید حاکمیت کا ہے کہ دنیا میں سیاسی غلبہ قائم کرنا یہ ہم سے بنیادی تقاضا ہے، اور ختم نبوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ قائم ہم کریں. ڈاکٹر صاحب کی میں نے بتایا تھا نا کہ ختم نبوت کے 2 مفاہیم، یہ کتاب ہے باقاعدہ. اور توحید حاکمیت کو کہتے ہیں کہ ایک ختم نبوت تو کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی کا رستہ دروازہ بند ہوا، لیکن ختم نبوت جو اصل میں دنیا میں اسلام غالب کرنا جو اللہ کے رسول کا اصل کام تھا وہ جو ہے وہ بھی باقی ہے، اور وہ ہم پر واجب ہے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو غالب نہیں کریں گے. اور اس کا آخری جو ہے کام ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں تب وہ ختم نبوت ہونی ہے. نہیں عجیب و غریب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کی آخری کڑی مان گئے ہیں، یعنی اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بن گیا. آپ دیکھیں. اور ڈاکٹر سیر صاحب تھے فلسفے کے انداز میں باتیں کیا کرتے تھے، اس کے نتائج کہاں جاتے ہیں، بڑے خطرناک میں نتائج نکلتے ہیں سب فلسفے بیان کرنے سے. بنیادی بات قرآن حدیث سے لینی چاہیے، پھر اس کی تفہیم میں آپ دماغ لگائیں. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم قرآن حدیث کی تفہیم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور پھر ہمارا اگلا اصول ہے کہ یہ صرف ہم اپنی نہیں کر رہے ہیں، ہم امت کا جو 14 صدیوں کا فہم ہے اس کو ساتھ میں لا کے جو امت نے سمجھا اس کو سمجھ رکھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیٹا پھر یہ توحید حاکمیت جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی منہج ہو ایسا جو باہر سے ٹھونسنے کا ہو، اور وہ پھر منہج ہے قتال. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تھی کہ اخوان کو اصل میں کھڑا کرنے والے مولانا مودودی ہیں، ورنہ محمد قطب اور سید قطب جو ہیں یہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں. سید قطب یہ تو مفکر ہیں، اور محمد قطب جو ہیں یہ ان کی بنیادیں مضبوط ہیں. سید قطب سے زیادہ مضبوط ہیں لیکن یہ بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں. جو لٹریچر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوا نا عربی میں خلیل حامدی اور وہ عاصم حداد کے ذریعے، وہ بنیاد بنا ہے اخوان کو اصل کھڑا کرنے میں. اور وہ کتاب کون سی جو پہلی کتاب ترجمہ ہوئی ہے وہ ہے الجہاد فی الاسلام. یہ مولانا مودودی کی پہلی کتاب ہے. اور یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ مولانا مودودی جو ہیں ان کی تاریخ پیدائش ہے 1903 اور حسن بنا کی ہے 2006. تو 1924 میں سقوط خلافت ہوئی ہے، تو مولانا مودودی کی عمر کتنی ہوئی؟ 21 سال. آپ کی عمر جذبے کی، جوش کی. اور حسن بنا کی کتنی عمر ہوئی؟ 18 سال. اور مولانا مودودی جو ہیں اصل میں یہ سقوط خلافت ایک دن میں نہیں ہوئی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. جنگ عظیم اول جو ہے یہ سن 1914 میں ہوئی ہے غالباً، اور جنگ عظیم دوم جو ہے 1919 میں ہوئی ہے 5 سال بعد. اسی لیے جو ہے نا یہ تحریک خلافت جنگ عظیم اول کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. ریشمی رومال کی تحریک مولانا محمود حسن دیوبندی، آپ تو ان کو جانتے ہیں، صرف حنفیوں کے وہ مشہور تقلید کے بارے میں ان کا جو قول ہے نا کہ حق تو اس مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ ہے لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مقلد ہیں. یہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا. یہ ہیں جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی. اب مطالعہ پاکستان کا جب مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں اس کا تذکرہ ملے گا. اور یہ وہ پہلی بنیاد ہے جب خلافت کی تحریک کا کہتے ہیں آغاز ہوا ہے. یعنی خلافت ایک دم تو نہیں گر گئی نا، اچانک صبح ہوئی تو خلافت گری ہوئی تھی، ایسا تو نہیں ہے نا. اس میں ہلال تو شروع ہو گیا تھا. تو جنگ عظیم اول میں بڑے حالات خراب ہو گئے تھے. آپ کو علم ہوگا کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں مسلمان ممالک بھی مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے ایک خلافت کے تحت، لیکن اتنے کمزور تھے کہ کچھ وہ جو 2 فریق تھے اس کے اندر کچھ یہاں تھے کچھ وہاں تھے. یہ آپ پڑھیں نا ذرا. تو یہ
ڈاکٹر سار صاحب اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ میرے فکری جو قائد ہے نا خلافت میں وہ مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں، یعنی فکری قائد خلافت کے دعوے میں، وہ ان سے لے کے چلتے ہیں اپنے طریقے خلافت کو. یہ ڈاکٹر سار صاحب کی مولانا محمود حسن دیوبندی کی ذات پر مستقل کتاب ہے، شیخ الہند، ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، مولانا محمود حسن دیوبندی، سب ان کی ذات پر کتاب ہے، اور وہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. آپ نے تو جاننا کہ وہ صرف ایک فقہ کے نمائندہ ہیں، وہ ادھر سے ایک بہت بڑی تحریک کے بانی ہیں، خلافت کی تحریکوں کے بانی ہیں ہندوستان میں. جیسے آپ جب جہاد کی تحریک کی بات کریں گے تو تحریک المجاہدین کی بات آئے گی نا، جو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی بات ہے. اب شاہ اسماعیل شہید ادھر سے عقیدے کے اور بہت بڑے عالم ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، قیادت کر رہے ہیں جہاد کی تحریک کی. اس طرح مولانا محمود حسن دیوبندی جو ہیں یہ اس میں ادھر سے بہت بڑا کردار ہے ان کا جو ہے نا دوسری طرف. تو آج کی باتیں ہماری زیادہ پھیلی جا رہی ہیں، ہمیں ان کو سمیٹنا بھی ہے. تو میں یہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ 1924 سے پہلے مولانا مودودی یہ 1921 کے اندر کتاب یعنی گویا کہ لکھ رہے ہیں، جب ان کی عمر 18 سال تھی. تو خلافت تو گر ہی رہی تھی، نظر آ رہا تھا صاحب. وہ اس دوران آپ نے تو جہاد کے بارے میں، جہاد اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسلام کی عظمت رفتہ کیسے بحال ہوا کرتی ہے، دنیا میں اسلام کا وقار کیسے قائم ہوتا ہے، مولانا مودودی اس دور میں قتال اور جہاد کے اوپر کتابیں لکھ رہے تھے. بات آئی ہے برسبیل تذکرہ تو بیان کیے دیتے ہیں بھائی. حافظ سعید صاحب حافظہ اللہ، پروفیسر حافظ سعید صاحب ہمارے تو بڑے ہیں محترم، ان کا تذکرہ بھی پہلے آیا تھا. ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا، میں نے خود پڑھا ہے یہ انٹرویو روزنامہ پاکستان میں. یہ غالباً سن 2000 کی یہ اس کے لگ بھگ بات ہے. ویسے میں نے کافی عرصہ سنبھالی بھی رکھا، پتہ نہیں اب کہاں سے ملے. شفیق صاحب ذرا دھیان سے ہی بات سنیے گا، یہ تلاش کریں، ویسے ضرور تلاش کریں. حافظ سعید صاحب کا روزنامہ پاکستان میں مجیب الرحمن شامی نے انٹرویو لیا تھا، اس کو جماعت دعویٰ خوب چڑھی ہوئی تھی. یہ تو 9/11 کا واقعہ جو ہوا ہے، یہ کب ہوا ہے 9/11 کا واقعہ؟ سن 2001 ہاں 2001 میں ہے نا. یہ اس سے پہلے تو جماعت دعویٰ اور جہاد کے طریقے دنیا بھر میں چڑھی ہوئی تھی نا. یہ تو 1997 کا تو عروج کا دور ہے. ہاں تو یہ انہی دنوں میں آپ کو ملے گی، یہ جو 3-4 سال ہے نا 2000 سے پیچھے آگے. لشکر طیبہ کے نام سے یہ روزنامہ پاکستان جو ہے اس کا ریکارڈ لازم روزنامہ پاکستان کے دفتر میں موجود ہوگا. ویسے ہمارے پاس مارل ٹاؤن میں بھی ہم نے اخبار کو ریکارڈ رکھا ہوا پرانا، تو وہاں رسالوں کا بھی ریکارڈ ہے، وہاں تلاش کیا جائے. یہ انٹرویو بہت ہی اہم ہے، آپ کو بتاؤں، ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کی جو فکری اٹھان ہوئی ہے. تو حافظ سعید صاحب کا انٹرویو ہوا تھا، اس میں آپ سب نے سے پوچھا گیا کہ آپ کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. تو حافظ سعید صاحب کہنے لگے کہ میں مولانا مودودی کی شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں ان کی کس کتاب سے آپ نے اپنے پورے فکر کو مرتب کیا. انہوں نے کہا میں نے الجہاد فی الاسلام سے اپنے پورے فکر کو لیا، جماعت دعویٰ کے. میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں جماعت دعویٰ اصل میں اس کی فکری تاریخ کیا ہے پیچھے. یہ اصل میں جماعت اسلامی ہے ساری، پیچھے سے جو ساری آئی ہوئی ہے جماعت دعویٰ کے اندر. اب تو ویسے ہی حالات بدل گئے ہیں، تو اب ذہن ابھی بھی وہی ہے اندر سے. تو الجہاد فی الاسلام کی بڑی تعریف کی آپ سب نے. وہ لمبا انٹرویو تھا، روزنامہ پاکستان کا جو کلر ہوتا ہے نا، جو پیج ہوتا ہے یہ چھپتا ہے الگ، پورا وہ پیج تھا بڑا. تو اچھا آپ کو یہ بھی بات عجیب بتاؤں، اب یہ باتیں ساری جو ہے نا اب تو بڑے حالات بدل گئے ہیں. ہاں جی قاری شفیق صاحب، پہلے نکلتا ہوتا تھا مجلہ دعویٰ، بعد میں تو اس کا نام بدل دیا نا کافی عرصے سے انہوں نے. اب آج کل اس کا ہاں وہ الحرمین آج کل بن گئے، اس سے پہلے بھی اس کا نام بدلا ایک دفعہ. نہیں الدعویٰ کے نام سے رسالہ شروع میں مرکز الدعوہ ارشاد الدعوہ رسالہ ہوتا تھا. یہ اصل میں الدعوہ رسالہ آپ نکال لیں سن 2001 وغیرہ سے پہلے کے شمارے کو 10-12 سال جب سے وہ نکلا، تو اس کے آخری صفحے پہ جو ہوتا تھا نا، آخری صفحہ ہر دفعہ چھپا کرتا تھا کہ جماعت کا اعلان کیا ہے، جماعت مرکز الدعوہ ارشاد کا قیام خلافت کا پیغام، قیام خلافت کا پیغام. یعنی بالکل وہ نعرہ جو جماعت اسلامی کا تھا. اور آج بھی اگر آپ اٹھائیں نا، یہ تنظیم اسلامی کا شمارہ نکلتا ہے، حکمت کیا نام ہے اس کا، تنظیم اسلامی کا شمارہ ہے حکمت قرآن اور میثاق، آپ دیکھیں تو اس کا آج بھی لکھا ہوتا ہے تنظیم اسلامی کا پیغام قیام خلافت کا قیام. بالکل یہ نعرہ کہ جماعتیں ساری اسی پوائنٹ پر تھیں. آپ کو بتاؤں جماعت دعویٰ بھی اسی پر تھی، تنظیم اسلامی جماعت. یہ تو میں کہتا ہوں اس پر تو ہماری بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ہم صاحب اخوانی مانتے ہیں،
سوچ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں جب یہ جہاد کی تحریک بہت عروج پہ چڑھی ہے، خاص طور میں ہماری جماعت دعویٰ، کیا یہ اخوانی فکر کی حامل تھی کہ یہ سلفی فکر کی حامل تھی؟ اچھا اب بات آ رہی ہے تو ایک بات اور بھی ذکر کروں، حافظ سعید صاحب حافظ اللہ کی کتابیں زیادہ کتابیں نہیں لکھی، ایک تو تفسیر ہے جو چھپی ہے غالباً کو 10-12 پارے، وہ بھی لیکچر ہے میرے لیکچر ہیں وہ جو دورہ تفسیر ہوتا تھا نا تراویح کے دوران حافظ صاحب دیا کرتے تھے شروع میں، سورۃ توبہ تک، وہ پڑھائی حافظ صاحب درسن سے. آپ تو حافظ صاحب بیچارے بڑے عرصے سے چونکہ جو ہے وہ نظر بند ہیں، تو ورنہ پہلے تو حافظ صاحب ہر سال بڑے اہتمام سے کراتے تھے، خاص سورۃ انفال سورۃ توبہ بڑی پڑھاتے تھے یہاں سے. تو ان کی ایک کتاب ہے عقیدہ اور منہج کے نام سے، حافظ صاحب کی، حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے تقریباً کچھ 125 صفحات کی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتاب کبھی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ایسے کر سکتے تجھے دیکھی کتاب ہے عقیدہ اور منہج کتاب؟ میں نے یہ کتاب خود پڑھی ہوئی ہے پوری. عقیدہ اور منہج کتاب جب چھپی نا، یہ انہی دنوں چھپی تھی جس دور کی بات میں کر رہا ہوں، 20-22 سال پہلے. تو اس میں حافظ صاحب نے توحید حاکمیت کو باقاعدہ توحید کی قسم قرار دیا ہے، اور توحید حاکمیت کو باقاعدہ مان کے اس کے دلائل دیے ہیں. جب یہ کتاب نئی آئی نا تو مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ نے اس کے رد پر مضامین لکھے تھے الاعتصام میں اس دور میں. اچھا میرے پاس وہ مضامین موجود ہیں، اگر آپ کو پتہ، وہ میرے پاس اس وقت بھی محفوظ ہیں. مولانا ارشاد الحق عصری نے کئی قسطوں میں لکھا تھا کہ ہمارے بھائی حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو سلفی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا نا توحید حاکمیت کے بارے میں، یہ سلفی ذہن نہیں ہے، یہ اخوانیت ہے. اور مولانا شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ بن باز، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ٹھوک ٹھاک کے توحید حاکمیت کا رد کیا ہوا ہے اپنی تحریروں میں. چونکہ عربوں میں تو جتنا، جیسے ہمارے بریلوی اور اہل حدیث کا اختلاف ہے نا، ان کے ہاں یہ مسائل زیادہ ہیں اس کے منہج کے. یہ منہج کی بات ساری ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ منہج. عقیدہ تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، وہ عقیدے سے مراد ہوتی ہے عام طور پہ وہ باتیں جو کہ ہمارے ہاں یہ توحید اسماء و صفات وغیرہ سے متعلقہ جو باتیں ہیں، جو ہمارے ہاں عقیدہ واسطیہ والے میں زیر بحث آئی ہیں، یا شرح عقیدہ طحاویہ میں زیر بحث آئی ہیں، یہ ہے عقیدہ کی باتیں. منہج سے مراد لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے آج کے لیکچر چل رہے ہیں 3 جو ہم پورے کریں گے، یہ منہج سے مراد یہ چیز ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دور میں بڑے اہتمام سے کئی لوگ پوچھا کرتے تھے اس دور میں، چونکہ بڑی باتیں تھی، تو یہ منہج کیا ہوتا ہے جی؟ یہ آپ جو کہتے ہیں عقیدہ و منہج، تو منہج کس کو کہتے ہیں؟ تو منہج سے مراد اس میں یہ باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یعنی تبدیلی کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا اسلام کو قائم کرنے کا انداز کیا ہوگا، غلبہ دین کا منہج کیا ہوگا، اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، منہج انقلاب نبوی کیا ہوگا، یہ ہے منہج. یہ ہے منہج سے مراد. جب عقیدہ و منہج پہ، تو حافظ صاحب کی جو کتاب ہے نا عقیدہ و منہج، یہ منہج جماعت دعویٰ کا ذہن کیا ہے. جیسے ڈاکٹر سار صاحب کی کتاب ہے نا منہج انقلاب نبوی، تبدیلی کیسے آئے گی. اچھا ڈاکٹر سار صاحب کے اوپر نا ان کی سورۃ اثر پر ایک کتاب چھپی تھی، تو 300 دیوبندی علماء نے مل کر جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو ہے خارجی ہیں ڈاکٹر سار صاحب. خارجی، چونکہ خارجی بھی تو، خارجیت میں ایک منہج ہے نا، عقیدے کا مسئلہ، عقیدے میں باتیں موجود ہیں خارجیت کی، لیکن یہ عقیدے کے اندر منہج کی باتیں ہیں. خارجیت کیا ہے؟ باقاعدہ تلوار کے ذریعے جو ہے وہ سیدھا کرو. نیکی کے نام پر جو ہے وہ جو ہے سختی کا منہج، اور جو ہے تشدد کا منہج. نیکی کے نام پر جو ہے خروج. دور کے تقاضے بھی نہیں سمجھے پھر ابھی تک چلتا نہیں، وہ تو یہ تو بے سمجھی ہوتی ہے نا پھر. یعنی ہم خروج کے قائل نہیں ہیں، ہم خروج کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو ہماری بات سے سمجھ نہیں آتا کہ ہم خروج کے قائل نہیں ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ خروج ہم اجتماعی ظلم کے خلاف مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خروج کے قائل ہیں. ہم خروج کی ذہنیت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو باقاعدہ تعلیم اور دعوت کی ذہنیت کے قائل ہیں. ہم کیسے خروج کے حامی ہو سکتے ہیں؟ خروج ذہنیت ہے اخوان کی، جو اسلامی ممالک کے اندر جو ہے وہ تب بھی تشدد کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹنے کا ذہن رکھتے ہیں، اور پھر ایک ملک حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھر تلوار کی بنیاد پر قتال کے ایک غلط ذہنیت سے اسلام کو پھیلانے کا ذہن رکھتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مدینہ میں یہ کام کیا ہے نا، اور بعد میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ یہی کام کرتے رہے ہیں. اسلام پھیلا اس طرح آدھی دنیا میں. حالانکہ بالکل یہ نہیں ہے. انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے واضح ہم کریں گے آج کے سبق میں. ابھی تو ہم دوبارہ بنیاد اور آپ کی بنیاد کی بنیادی باتوں کو دوبارہ تازہ کر رہے ہیں.
تو بعد میں اب سے یہ کر رہا تھا کہ تو عقیدہ اور منہج پر آپ سب نے یہ کتاب لکھی، تو اس میں توحید حاکمیت کی بات آ گئی، اس پر بڑی اس بات چل پڑی ہے حدیث میں. اچھا بعد میں یہ کہتے ہیں جماعت دعویٰ والے کہ اب ہم نے وہ بات کے اگلے ایڈیشن میں نکال دی. میں نے تو بعد میں عقیدہ منہج کتاب کا پھر نیا ایڈیشن کبھی دیکھا نہیں، مجھے دلچسپی بھی نہیں تھی، نہ ہمیں ٹائم ہے. کبھی ہم لوگ اتنا فارغ تو نہیں ہیں کہ ہم تو علمی باتیں کرنے کے، ہم یہ نکال دی تو اچھا کیا ہوگا، لیکن نکال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ذہن بھی بدل گیا ہے، لفظ نکل گئے. جب بات ہی نہیں سمجھ آئی، بات اگر سمجھیں گے تو پھر یہ پوری ذہنیت بدلے گی آپ کی، پھر آپ کا انداز ہوگا سلفیوں کا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا. مجھے یاد ہے مولانا عبدالعزیز الوی صاحب، یہ جو جس کا تذکرہ میں نے کیا نا یہ جو پچھلے لیکچر میں، کہ یہ ہمارے ہاں ایک ہوا تھا سیمینار ہوا تھا جس میں والد صاحب نے یہ جو ہے غلبہ اسلام کا طریقہ کار وہ مضمون ہے اس کے اندر. میں نے کہا تھا آپ ضرور پڑھیں، اور عبدالحنان صاحب نے کہا تھا آپ کو پڑھائیں. اس موقع پر مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالعزیز الوی آئے ہوئے تھے حافظہ اللہ، اس جامعہ سلفیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں. اس کو یہ میرے والد عبدالعزیز الوی صاحب اور یہ 2-3 علماء جو ہیں یہ استاذ الاساتذہ ہیں، یعنی حافظ شریف صاحب وغیرہ یہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں نا، یہ دوسرے طبقے میں آتے ہیں، یہ ان کے شاگردوں میں ہیں سارے نیچے. عبداللہ احمد چھتوی صاحب اللہ کے بعد چلے گئے ہیں، یہ اس لائن کے لوگ. عبدالسلام بھٹوی صاحب اس لائن کے لوگوں میں شامل ہیں. یہ 2-3 لوگ ہیں سے اوپر کے جو اس میں ہم آپ کے لیے تو سارے برابر ہیں، حالانکہ برابر کوئی نہیں ہے. جیسے میرا اور میرے اساتذہ کا مولانا شفیق صاحب کا والد صاحب کا فرق ہے. اب آپ تو دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں فرق ہے، صاف صاف نظر آتا ہے. لیکن آج سے 50 سال بعد لوگ جب ان کے سامنے عمریں نہیں ہوں گی تو کہیں گے ایک جیسے لوگ ہیں، باتیں ہماری پڑھیں گے. حالانکہ ہم نے یہ باتیں اپنے اساتذہ سے سنی تو یہ بڑے گئے ہیں. تو بتایا یہ رہا تھا کہ عبدالعزیز الوی صاحب، مجھے یاد ہے بحث ہو رہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو ان سے کہا آپ گفتگو کریں. مجھے یاد ہے بیٹھے ہوئے تھے اس طرح کر کے وہاں مسجد تق اسلامی کی بلڈنگ میں. تو وہ ان کا مزاج ہے تیز بولتے ہیں اور وہ جوشیلا بولتے ہیں. تو بولنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتوں لائے نے قرآن تو کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت نو بیان کیتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنے کیا مقاتلا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کتنے مقاتلا کتنے قتال. کہ جتنے بھی آیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. جتنے قرآن دی گل ہے وہ دعوت دی ہے، کتنے قتال دی گل. مجھے ان کی بڑی چدا جو ان کا ایک انداز ہے تو میرا آج بھی ذہن میں نقش ہے. تو وہ 5 منٹ میں انہوں نے بات کی، کہا کہ جماعت اسلامی نے نہیں سمجھ آنی کبھی بھی، ذہن غلط ہے نا تھا. اصل میں یہی وجہ ہے کہ یہ پھر جماعتیں نا علم پر محنت نہیں کرتی، ریسرچ پہ محنت نہیں کرتی، دعوت پہ محنت نہیں کرتی، عقیدے پہ محنت نہیں کرتی، لوگوں کی تربیت پہ محنت نہیں کرتی. ان کا کام کیا ہے کہ بس بندے تیار کرو کچھ مروانے کے لیے یا جانے دینے کے لیے. پاکستان کے اندر بھی جلوس نکالو، اور جلوسوں میں جو ہے واقع تو بندے مرتے ہیں اس سے. یہ اصل میں جمہوریت کے 2 انداز ہیں، ایک احتجاجی جمہوریت ہے، ایک انتخابی جمہوریت ہے. تو انتخابی جمہوریت یہی ہے جو انتخابات میں ہوتی ہے، اور احتجاجی جمہوریت جیسے انقلاب فرانس آیا، یہ احتجاجی جمہوریت ہے، یہ مغرب کا نظریہ ہے احتجاجی جمہوریت کا. تو یہ جو ذہن ہے جلوس نکالو، اب یہ جماعت اسلامی احتجاجی جمہوریت کے تحت جلوس نکالتی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں حزب اقتدار میں ایک جماعت ہوتی ہے کہ حزب مخالف ہوتی ہے. حزب مخالف کو قانون نے اختیار دیا کہ تم جلوس نکالو، توڑ پھوڑ کرو، یوں کرو وہ کرو، فلانا کرو فلانا کرو. ہاں جی شفیق صاحب. تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو انداز ہے ملکوں کے اندر یہ کام کرتے ہیں احتجاج کا ہے، یہ بھی جمہوریت. اور میرے والد صاحب انہوں نے لکھا ہوا اپنے مضمون میں، آپ پڑھیں گے ان کے مضمون. میرے والد صاحب تو کہتے رہے ہیں اس دور میں بھی کہ یہ ہماری جماعت دعویٰ جو ہے یہ بھی جمہوری ہے. حالانکہ وہاں سے نعرہ لگتا ہوتا تھا کہ جمہوریت کفر ہے. کہتے تھے کفر کہاں سے ہے، آپ کا پورا طریقہ کار جمہوری ہے. یہ کہتے ہوتے تھے والد صاحب، کہتے ہوتے تھے کہ آپ کا طریقہ کار جمہوری ہے. وہ کہتے تھے کیسے؟ کہتے تھے کہ یہ آپ کا جو منہج تبدیلی ہے اس میں آپ جمہوری ذہنی رکھتے ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں امریکہ اور ان کے حواریوں کا جو انداز ہے وہ پہلے ذہن بھی جمہوری ہے، اور جمہوریت کا ایک انداز ہے جو پرامن نظر آتا ہے انتخابات، اور جمہوریت کا دوسرا انداز کیا ہے؟ بدماشی. اب یہ آپ دیکھو امریکہ جمہوری ہے نا تو افغانستان کو اس نے، اور آپ کو پتا کہ معصوم بن کے مار دیا، عراق کو ختم کر دیا، ایران کو ختم کر ایران کو تو ختم کرنا ہی نہیں نا انہوں نے.
وہ تو خام خواہ سب دکھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو ان کے اس کو ختم کیا میری مراد ہے، عراق کے ساتھ شام کو، افغانستان کو. اور دلیل جو کیا دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ بات یہ کہ یہ اگر ہم ان کو ختم نہ کریں تو ہم مر جائیں گے. اپنے پارلیمنٹ میں باقاعدہ اسرائیل قرارداد لا کے پھر پاس کرتے ہیں اور اپنے دفاع کے نام پر بدماشی کرتے ہیں. وہ ہے اثر میں ساری احتجاجی جمہوریت کا انداز. میں نے الحمدللہ ایم اے سیاست بھی کیا ہوا ہے، بتاؤں آپ کو بھی اگر اللہ موقع دے نا ایم اے سیاست ضرور کریں. آپ کو یہ تحریکیں جو ہیں ساری جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری ایم اے سیاست کا ایک پیپر جو ہے وہ صرف تحریکوں پر ہے. مغرب کی جو تحریکیں ہیں نا، مغربی جو مفکرین ہیں، سیاسی مفکرین ہیں، وہ کون کون ہیں، اور پھر ان کے پھر جو انداز ہیں ان کے ہاں کام کرنے کے وہ کیا ہے، یہ پورا آپ کو مطالعہ ہوگا سیاسیات میں. اور ایم اے سیاست مشکل نہیں، آسان ہے. آپ جو ہے وہ کریں، اردو میں ہے، آسان ہے. اور مجھے تو بڑا ہی مزہ آیا پڑھنے کا، کیونکہ یہ جو مغربی فکر و فلسفہ ہے نا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا یہ ایک فکری موضوع نہیں. آگے بتاؤں یہ اصل میں مغرب کا سیاسی مغرب بدماشی سے غالب ہے. کوئی علم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ فکری طریقے ان کی جتنی اٹھی ہیں نا، یہ اصل میں بنیادی طور پر ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نام پر اٹھی ہیں. سیکولرزم خود جو ہے یہ جمہوریت کا ہم معنی لفظ ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر خالد الوی کہتے ہوتے تھے، میں نے خود ان سے سنا ان کے بعد لیکچر لیے، کہتے ہوتے تھے کہ مجھے ایک بندہ پوچھے نا کہ سیکولرزم کا ہم معنی لفظ کون سا ہے، تو میں کہوں گا ڈیموکریسی ہے. اگر مجھے کوئی بندہ کہے ڈیموکریسی کا ہم معنی لفظ کیا ہے 100%، تو میں کہوں گا کہ سیکولرزم ہے. تو اگر یہ مجھے کسی وقت موقع ملے نا کہ میں آپ کو مغربی فکر اور فلسفے کے بارے میں لیکچر دوں گا، تو میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ کیسے بات ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ احتجاجی جمہوریت ہے، یہ اس کا انداز ہے کہ باہر سے ٹھونسو. خارجی اسلوب ہے، یہ خارجیوں کا اسلوب ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اخوانی فکر خارجی فکر ہے. اور اہل سنت جو ہے خارجی نہیں ہے. آپ کو پتا خارجی سب سے پہلا بدعتی فرقہ جو اسلام میں نکلا ہے، تقوی کے نام پر جو ہے کم علمین میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تلوار کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. تو بات ہماری یہاں چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کہ نبیوں کا انداز دعوت ہے، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تصور ہے وہ آپ پیغمبر دعوت ہیں، پیغمبر قتال نہیں ہیں آپ. اور والد صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہوتے ہیں اگر یہ کوئی انبیاء کا منہج ہوتا ہے نا، باقاعدہ منہج دعوت، میں پیچھے بھی یہ ثابت ویسے کر چکا ہوں، تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے لکل امۃ جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. میں نے پیچھے بھی آیت پڑھی تھی کہ ہر نبی کو ایک شریعت ملی، ایک منہاج ملا ہے، یعنی منہج جس کو ہم کہتے ہیں نا عقیدہ و منہج، یعنی اسلام کو آگے بڑھایا کیسے جاتا ہے، ہر نبی کو ملا ہے. اور قرآن پاک میں 21 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے. 7ویں پارے کے آخر میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، چوتھا پاؤ جو شروع ہو رہا ہے 7ویں پارے کا، نہیں 25واں سارے پورے نہیں ہیں. قرآن میں ٹوٹل انبیاء 24 ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، جن میں سے 21 کا تذکرہ یہاں ہے، 3 کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، وہ یہاں نہیں ہے. تو 21 انبیاء کا تذکرہ کر کے بعد میں کیا کہا گیا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی تیرا جو انداز ہے نا وہ ان کے مطابق ہے، ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ما کنت بدعا من الرسل فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اپنے نظریے اور فکر میں کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا، میرا وہی دین ہے جو پہلے لوگ انبیاء لے کر آئے ہیں. یہ صرف جو ہے مناسک کی بات ہے کہ مناہج کی بات بھی ہے؟ بتائیں ذرا، سوچ کے خود سوچیں. بیٹا ذرا کریں نا بات، ساتھ ساتھ چلیں گے میرے، تم تھک گئے مجھے لگتا ہے. ہاں یہ دونوں ہی ہیں. جب ہر نبی کو لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، 2 چیزیں ملتی ہیں. اور منہاج سے مراد عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے صحیح بخاری میں کہ اس سے مراد یہ طریقہ دعوت ہے. وہ قتال ہے یا تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں فکر بھی اور طریقہ بھی. ایک ہوتا ہے فکر، ایک ہوتا ہے اس کو غالب کرنے کا طریقہ کار. چیزیں تو 2 ہی ہیں نا. میسج اور ڈیلیور کرنے کا طریقہ. بلکہ آپ کو میں ذکر کروں کہ یہ طریقہ کار اتنا اہم ہوتا ہے کہ تنظیمیں جو الگ ہوتی ہیں نا وہ اپنے منہج سے ہوتی ہیں، فکر چاہے ان کا ایک ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھو جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی، اخوان المسلمین، اسی طرح اب کچھ خارجی بھی بنی ہیں، القاعدہ وغیرہ کے بارے میں ہم بات ذرا نہیں کرتے. ایک حرکت الخلافہ ہوا کرتی تھی، المہاجرون، حزب التحریر، یہ مختلف مناہج ہیں اور سب کے سب خلافت کے حامی ہیں. ایک نعرہ سب کا، گول سب کا ایک ہے، گول سب کا ایک ہے. لیکن یہ 7 8 15 جماعتیں کیوں ہیں جی؟ ہر ایک نہیں مناسک نہیں منسک میں ایک ہیں،
منہج ان کے الگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزوی تعلیمات میں تو مناسک میں تبدیلی تو ہوئی ہے, نسخ ہوا ہے مناسک میں جزوی, وہ بھی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے. جیسے اجتہاد حالات کی تبدیلی سے بدلتا ہے, اس طرح شریعتیں بھی حالات کی تبدیلی سے بدلتی ہیں. ہر دور کا نبی آیا تو اس کے دور کے حالات مختلف تھے, تو شریعت میں تھوڑا بہت نسخ ہوا. مثلا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں مورتیاں جائز تھیں, وہ تماثیل و جفان کل جواب. اس وقت تک یہ تصور نہیں تھا کہ ان سے شرک پیدا ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں جائز تھیں, یہ ود سوا یا غوث نصر تصویریں تھیں نا شروع میں, صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق. بعد میں جب شرک اس سے پیدا ہونا شروع ہو گیا تو پھر بعد کے زمانوں میں آ کے یہ تصویر کھینچنا اس کو بھی جو ہے وہ ناجائز کر دیا گیا. اب یہ شریعت کی تبدیلی ہے لیکن حالات کے مطابق. پتہ ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا سامنے, ان کو اگر یہ بات کی نا تو یہ خراب ہو جائیں گے. پہلے علم کا معیار اونچا تھا تو بات سمجھائیں گے تو بات ان کو مغالطہ نہیں لگے گا. اسی طرح حالات کے تحت شریعت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. جب شریعت ختم یعنی رک گئی, آ کے خاتمہ اس کا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اب وہ کام اجتہاد سے ہوتا ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ منہج نہیں ہے, منہج بھی ایک ہے اور بنیادی اصول بھی ایک ہیں مناسک کے. توحید ہے, توحید الوہیت. تمام انبیاء کا نعرہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں. ہاں توحید الوہیت کے مظاہر تھوڑے بہت بدلتے ہیں, جیسے روزہ ان کے ہاں بھی ہے, نماز ان کے ہاں بھی ہے, لیکن روزے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس دور کے لوگوں کے جسمانی, دماغی, ان کے جغرافی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اللہ نے تبدیلی تھوڑی بہت کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصول ایک ہیں. انبیاء سب اللہتی بھائی ہیں, ان کا اصل ایک ہے, اور یہ اصل ان کا منسک میں بھی ایک ہے, منہج میں بھی ایک ہے. والد صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ بتاؤ ذرا اس بات کو کہ قتال کتنے انبیاء نے کیا ہے 1,24,000 انبیاء نے میں سے, ذرا کبھی غور کریں اس پر. یہ سب وداعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا کے منہج پر تھے. صرف اگر قتال کے بارے میں دیکھیں, قتال بھی داعین وہ بھی ہم بات کریں گے, وہ جب ہم آگے جا کے قتال کا تصور پیش کریں گے, اس تصور میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ قتال خود دعوت کا ایک طریقہ کار ہے. یہ باقاعدہ خود کو چیز ہی نہیں ہے. یعنی آپ جیسے ہے نا, یوں سمجھیے مارنا اگر تعلیم کے مقاصد کے تابع ہو کر آ رہا ہو تو مارنا بھی محمود ہے, یہ حسن غیری بن جائے گا نا, ورنہ یہ قبیل ہی نہیں ہے. لڑنا پڑنا خود جو ہے یہ محرم بھی ذاتی ہے, لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت, اور میں نے کہا کہ اس پہ اجماع ہے باقاعدہ کہ یہ قبیل ہی نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے یہ اسلام کے جو رستے ہیں تعلیم کے یا دیگر مقاصد کھولنے کے لیے ہو, مقصد جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہ ہو, تو پھر یہ محمود ہو جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ بات کریں گے قتال کس لیے ہے. ہم نے آیت جو پڑھی نا شروع میں, اس سے لنک کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے پہ جا رہا ہے انشاءاللہ. ہم نے بڑی تھوڑے سے اشارے سے اس کو لنک کر دینا ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ, چونکہ باتیں میں ساری پہلے کر چکا ہوں 2 لیکچروں میں. آج انہیں کو میں دہرا رہا ہوں اپنے نئے انداز سے. تو بیٹا بات یہ ہو رہی تھی کہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کتنوں کو قتال کا موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بن گئے, انہوں نے کر لیا, نہ بنتے تو نہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتال کیا ہے نا, یہ جو 6ویں پارے میں موجود ہے, وہ جو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي رکوع پورا اسی بارے میں. اچھا, ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو قتال کا موقع ملا اور حالات بن گئے, نہ بنتے تو نہ کرتے. یعنی اگر یہ اصل منہج ہوتا تو کبھی بھی یہ کوئی نبی اس کے بغیر نہ جاتا دنیا سے. ہاں جی, اور بتائیے اور کون سا نبی جس نے قتال کیا؟ وہ قتل داؤد جالوت, وہ جو قتال ہوا وہ بھی اس کو داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے اس وقت, تو وہ جالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے, بعد میں بنے ہیں خلیفہ, بعد میں خلیفہ بنے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کا معنی یہی ہے. اصل میں حضرت داؤد سے پہلے الگ نا بیٹا کہ نبی الگ ہوتے تھے, بادشاہ الگ ہوتے تھے. تو پہلی دفعہ جو نبوت اور بادشاہت کٹھی ہوئی ہے داؤد پہ کٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. پھر یہ کٹھی رہی ہے, سلمان پہ بھی کٹھی رہی ہے, حضرت یوسف پر آ کے پھر کٹھی ہو گئی تھی, پھر الگ ہو گئی, پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کٹھی ہوئی ہے آ کے. تو نبوت میں قتال نبی کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. نبی اگر بادشاہ ہو تب قتال منہج بنے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ پہلا نبی جو بادشاہ بنا وہ داؤد علیہ السلام ہے, اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی چاہے بھی تو قتال نہیں کر سکتا خود.
ہاں اس کے ارشاد پر بادشاہ کر سکتا تھا جو جس کے معاون اور مرشد کے طور پہ نبی آتے تھے، اور اس سے پہلے ایسا کیا بھی کسی نے نہیں ہے. تمام انبیاء جو ہیں وہ داعین اللہ کا کام کرتے تھے. تو یہ 2 یا 3 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں جنہوں نے صرف قتال کیا ہے. کوئی سوال ہے ساتھ ساتھ؟ کوئی ضروری سوال ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال یہ تھا کہ 2 دعوت دین کے جتنے طریقہ کار اور اجزاء ہیں، قتال ان طریقہ کار اور اجزاء میں سے صرف ایک جز ہے. قتال خود دعوت، جیسے میں آپ کو سادی مثال دیتا ہوں، ابھی ہم جب آگے جا کے بات کریں گے اس کو ثابت بھی کر دیں گے. جیسے مارنا خود تعلیم نہیں ہے نا، مارنا تعلیم تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کہتے ہیں ہم نے پڑھانا ہے کسی کو، تعلیم دینی ہے، تو مارنا تعلیم کے اندر ایک معاون درجے کی چیز تو ہے، لیکن مارنا خود تعلیم دینے کا نام تو نہیں ہے نا. کتال منوانا ہے نا، مان جائے تو بھائی مجھے آپ بتائیے، کسی کو آپ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، اس کو تعلیم میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اسے تعلیم تو سمجھانے سے پڑھانے سے حاصل ہوتی ہے. تعلیم تو ایسے ہوتی ہے جیسے آپ کو ہم پڑھا رہے ہیں. دعوت اصل میں اس چیز کا نام ہے بنیادی. اور قتال اس کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ جو مارنے کا تصور ہے نا تعلیم کے دوران، جو بھی ہے اسی قسم کا تصور قتال کا بھی. قتال خود اسلام نبی کا کام ہی نہیں ہے. ہاں دعوت کے رستے میں حائل رکاوٹیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے قتال اسلام نے مشروع کی ہے، اور اس کو افضل ترین اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی جان کی بھی قربانی دیتا ہے. اصل مقصد تو اللہ رب العزت کی اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہی ہے نا. تو جو قتال میں ایسا ہوتا ہے اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھا دی. لیکن یہ ویسے اپنی ذات کے اعتبار سے قبیلی آئی نہیں ہے اور حسن لغیری ہے. یاد رکھنا جہاد جو ہے نا یہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا فرق. جہاد حسن لذاتی ہی ہے، قتال قبیلی آئی نہیں ہے. جہاد جو ہے یہ تو قتال اس کا ایک حصہ ہے، جہاد جو ہے یہ اصل کل ہے. اور دعوت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ وہ اس کے لیے اصل لفظ دعوت کا جو طریقہ کار ہے نا، دعوت تو ایک ہے فکر ہے، نظریہ ہے، اور دعوت کا جو منہج ہے وہ جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصل لفظ ہے جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور جہاد سے مراد یہ باب مفعلہ ہے، غلبہ دین کے لیے بروئے کار لائی جانے والی تمام کوششیں جس میں 2 فریق آپس میں جو ہے ان کی مدبھیڑ ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر فریق دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ بھی جہاد ہے، یہ جہاد فی اللہ میں جو ہم کر رہے ہیں آج جو ہے یہ عام لفظ ہے اور یہ حسن لذاتی ہی ہے. دیکھو نا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ہے نا قرآن میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. تو یہ منافقین سے، منافق مسلمان ہوتے ہیں نا، ان سے جو ہے وہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ حد نافذ کر کے. تو منافقین سے جہاد جو ہے وہ تلوار اٹھا کے تو نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں سے ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. خروج کی جو جائز شکلیں ہیں اس میں منافقین سے پھر تلوار اٹھا کے بھی جہاد ہوتا ہے. وہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. تو قتال ہوتا ہے بس وقت مسلمانوں سے، ورنہ عام طور پہ منافقین سے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ یہ مفسرین کی تفسیریں دیکھنا، کہتے ہیں حدود نافذ کر کے، امر بالمعروف کے جو طریقہ کار ہیں. تو یہ سورہ فرقان بالاتفاق مکی ہے، سورہ فرقان بالاتفاق مکی ہے سورت. تو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا کیا مراد ہے اسے؟ بولیں. نہیں قرآن مراد ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید جو ہے نا، یہ ہے وجاہدہم بہ، پیچھے قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور بالاتفاق جو ہے مفسرین کی اس سے مراد جو ہے جہاد بالقرآن ہے. جہاد بالقرآن سے مراد کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور اس کا منہج جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. سب مراد سمجھانا نہیں، تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے صرف تبلیغ کرتے جاؤ. اس کے پھر امر معروف کے درجے ہیں، اس میں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ بھی ہے، فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ومن جاہدہم فبقلبہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبیدہ فہو مؤمن. یہ جہاد کے درجے ہیں سارے. دیکھو نا یہ حدیث بھی واضح ہے، فمن جاہدہم فبیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم فبقلبہ فہو مؤمن. تو مجھے بتائیے جہاد پھر دل سے بھی ہوتا ہے؟ دل سے جہاد کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر کچھ کر نہیں سکتے کم از کم دل سے برا جانے، یہ بھی جہاد ہے. حدیث بخاری کی ہے، فمن جاہدہم فبقلبہ. تو یہ کہنا جہاد کہتے ہیں قتال کو، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ یہ اصل میں خارجی ذہنیت ہے، یہ اخوانی ذہنیت ہے کہ جہاد سے مراد قتال ہی ہوتا ہے صرف. اور ہمارے ہاں یہ ذہنیت بڑا عرصہ چلتی رہی ہے اہل حدیثوں میں. تو ذرا
بات ہو رہی تھی وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، جس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو دعوت ہے۔ جہاد اصل میں دعوت کا منہج ہے، دعوت کا منہج ہے، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قتال جو ہے خود کوئی منہج ہے ہی نہیں اسلام کا۔ قتال اصل میں جہاد کا ایک ذیلی پارٹ ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک جز ہے۔ یہ میرے دامنی دعوت و جہاد، تو یہ جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اندر جہاد کا تصور کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک باریک سا نقطہ ہے اندر سے، صرف اصل تصور ہے بڑا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اور جہاد کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد کیا ہے اسلام میں؟ یہ حسن بنفسی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ عنکبوت کا آخری آیت ہے۔ تو سورہ عنکبوت کیا ہے؟ مکی ہے، بالاتفاق مکی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس سے مراد یہ ہے مجاہدہ نفس۔ یہ جو تصوف کے اندر ہوتا ہے نا، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں، یہ ہے جہاد، یہ مجاہدہ بالنفس ہے۔ قرآن نے اس کو بھی جہاد کہا ہوا، آپ دیکھیں۔ قتال تو اس چیز کا نام ہے، قتال تو بالکل اور چیز ہے، وہ یعنی بالکل اور نہیں ہے، مطلب اس کا ایک پارٹ ہے، بعض انتہائی شکلوں میں جا کے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاد جو ہے یہ قبیل ذاتی ہی ہے اور قتال جو ہے یہ قبیل عینی ہے، اور قتال جو ہے یہ حسن بن جاتا ہے بعض مخصوص صورتوں میں۔ وہ کون سی صورت ہے اس کی بات ہم کریں گے، اسی کے لیے میں نے آج شروع میں آیت پڑھی تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کے حوالے سے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے ہم اس کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں اپنے، کہ دو انداز ہیں، ایک ہے توحید الوہیت کے حاملین کا انداز، توحید الوہیت نظریہ ہے، اور طریقہ کار ہے جو دوسرے لیکچر میں ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا، اور توحید حاکمیت نظریہ ہے اخوانیوں کا، اور اس کا طریقہ کار جو ہے قتال ہے، جو کہ مدنی دور کے اندر ان کا خیال ہے کہ قتل و غارت کر کے اسلام دنیا میں پھیلا ہی تب ہے جب کہ تلوار چلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور بعد کے تمام لوگوں نے۔ دنیا میں اسلام 1000 سال تک وہ سمجھتے ہیں، اس لیے غالب رہا ہے کہ یہ تلوار چلی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر سار صاحب کی میں نے بات آپ سے کی، وہ کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک جنگی مذہب ہے۔ مت مارے جانے والی بات ہے، ویسے اتنی یہ فضول بات ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن میں اگر آپ ویسے غور کریں، قرآن میں غور کر لیں، یہ جو قتال کی آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ زیادہ سے زیادہ صورتیں نکالیں 3 صورتیں ہیں جو بڑی صورتیں ہیں قتال کی، ایک سورۃ انفال ہے، سورۃ توبہ، ان کو بعض لوگ ایک شمار کرتے ہیں، چلو 2 کر لیں، اور تیسری صورت کون سی ہے بتائیں؟ ایک سورۃ قتال بھی ہے، اس کا نام ہی سورۃ القتال ہے۔ یہ سورۃ محمد جو ہے نا، اس کا نام سورۃ القتال ہے۔ سورۃ محمد جو 26ویں پارے میں ہے نا، سورۃ احقاف کو، اس کو سورۃ القتال کہتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ باقی آپ مجھے بتائیے کہ پورے قرآن پاک کا اگر آپ اس کو نکالیں تو 2 پارے بھی بنا رہے ہیں اس کے آپ، تو 28 اور 2 کی نسبت کا اندازہ کرنے کا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کتنوں نے قتال کی ہے، اور وہ بھی مخصوص حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اصل منہج ہوتا تو جیسے نبی جو ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا پچھلے لیکچر میں یا پہلے لیکچر میں، کہ نبی جا نہیں سکتا دنیا سے اپنا کام پورا کیے بغیر، نبی کا کام منوانا ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہم نے بات ہی کی تھی، نبی کا کام ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ رسول ہوتا ہے۔ رسول کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، منوانے والا، اس میں چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ رسول کا مقصد کیا ہے کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جو مہلت دی ہوئی ہے، جب پوچھیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے رسول کو بھیجنے کا مقصد، حجت پوری کرنا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ بعد الرسل، یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ نبی کا بھی مطلب یہی بتایا تھا میں نے پہلے آپ کو، یہ بات ہے نا۔ تو اس حوالے سے نبی یہ کام پورا کر کے جاتے ہیں، جب بھی کوئی نبی آتا ہے کام پورا کر کے جاتا ہے، اور یہ کام جو ہے نبیوں کے وارث بھی پورا کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دنیا میں چاہے وہ بیچارے ذلیل ہوں، ویسے انبیاء بھی نعوذ باللہ من ذالک، میں لفظ بول رہا ہوں، ذلیل ہی لوگوں نے کیا ان کو ہمیشہ، اور ان کی حالت کیا رہی ہے دنیا میں نے ذکر کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ ٹانگ دیا، تمام انبیاء بیچارے ایسی حالت میں رہے ہیں دنیا میں، ہمیشہ اعتراض کرنے لگے کیا کہتے تھے کہ ما نراک الا اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، آپ کے پیچھے چلنے والے تو سارے ہم نے ہمیشہ ذلیل لوگ دیکھے ہیں۔ انبیاء کے ماننے والے بھی ذلیل
ہی ہوتے ہیں دوسروں کی نظر میں. دنیا میں اسی طرح کے بدماش ہوتے ہیں جیسے امریکہ اور یورپ اور اس وقت ہمارے وڈیرے اور چودھری ٹائپ لوگ ہیں, اسی طرح کے جو ہے وہ بدماش ہوتے ہیں ہمیشہ دنیا میں. انبیاء اور ان کے ماننے والے ہمیشہ متواضع اور دوسرے طبقے میں ہوتے ہیں, اور بظاہر دنیا کے اندر کمی کمین اور دوسرے ان کو نعوذ باللہ من ذالک. میں کہہ رہا ہوں پھر کیونکہ لفظ اچھے نہیں ہیں انبیاء کے بارے میں, لوگ ان کو جو ہے وہ اسی طرح کا سمجھتے ہیں. اب میں لفظ کیا بولوں سخت, چولہا چماڑا جیسے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے کہ انبیاء اسی طرح زندگی گزار کے گئے, اور بے شمار انبیاء کے ساتھ ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا روز قیامت ان کا, اور وہ کامیاب ہے. انہوں نے نظریے کو بھی پہنچایا, اور جس منہج اور طریقہ کار سے اللہ نے اس نظریے کو پہنچانے کا حکم دیا تھا وہ طریقہ کار بھی وہی اختیار کیا, قتال نہیں کیا انہوں نے. اگر قتال بنیادی طریقہ کار ہوتا تو کوئی نبی قتال کے بغیر جا نہیں سکتا دنیا میں. لیکن قتال ہوگا کب؟ جب بندے ساتھ ملیں گے. جب ایک بھی بندہ نہیں تو قتال ہو کیسے؟ اگر یہ اصل منہج ہے تو اللہ کا فرض بنتا ہے, کام بنتا ہے کہ بندے اتنے اللہ تعالیٰ کھڑے کرے نبی کے ساتھ کہ تاکہ وہ توحید حاکمیت قائم کر کے نبی جاتا. فاطمہ ایک بندہ بھی نہیں ہے, بندے سینکڑوں ہزاروں کہاں سے آئے. تو سلفی ذہنیت جو ہے وہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں مولانا عبدالعزیز سے بات میں نے شروع کی تھی حفظ اللہ سے, وہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن پاک میں اور حدیث میں جہاں بھی بعثت انبیاء کا ذکر آیا نا, کہیں بھی قتال کا ذکر نہیں ہے. انی بعثت معلما. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کمزور ہے, بہرحال یہ تو ہمارے محققین نے اختلاف ڈالا ہی ہوا ہے, اس پر ابھی ہم نہیں جاتے ہیں یہ ضعیف ہے کیسی ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ تلواریں چلانا مکارم اخلاق ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ڈنڈے سوٹے مارنا یہ مکارم اخلاق ہوتا ہے؟ اخلاق میں تو کوئی دنیا کے بندہ اس کو شمار ہی نہیں کرتا. یہ حسن غیری بن کے مکارم اخلاق میں شامل ہوتی ہیں چیزیں, ورنہ قبیل یہی نہیں ہیں یہ چیزیں ساری. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا, پھر وہ قرآن میں جہاں بھی آپ نکالیں گے نا جہاں بعثت کا ذکر ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ دعوت کی بات ملے گی. تو چلیں بھئی اب ٹائم تو بہت ہو گیا ہے. میں ویسے آج میں نے تمہید باندھی ہے دوبارہ یہ اس کی جو ہے نا مدنی دور کی. اگر تو آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو پھر ہم روک دیتے ہیں, ہمارے پاس 25 منٹ ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ باتیں واضح ہیں ساری تو پھر میں بس آپ کو سب اب ایک کام میں نے کرنا ہے, میں نے جو پہلے آیتیں پڑھی ہیں ان کا سب میں لنک کرنا ہے. ایک تو پچھلی دفعہ کی جو آیتیں تھیں نا وہ جو ہم نے سورہ شورا کی پڑھی تھیں, والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون سے لے کے ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتا نا ان آیتوں کو ہم نے جوڑا نہیں تھا. ایک تو میں نے ان کو جوڑنا ہے آج کے سبق میں, اور دوسرا میں نے جوڑنا ہے آپ کے سامنے یہ آج کی آیتیں جو میں نے سورہ حج سے پڑھی ہیں, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, ان کا میں نے جو تجزیہ کیا ان دونوں کو میں نے جوڑنا ہے. اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ آپ کو مدنی دور, یہ جب دونوں آیتیں جڑ جائیں گی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قتال کیا تھا اور وہ آپ کے سامنے اس کی تصویر کھل کے سامنے آ جائے گی. اب یہ آپ نے بتانا ہے. اگر تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ یعنی فریش اگر تو ہیں تو پھر تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں, ورنہ بات تو ہماری آج ختم ہم کر سکتے ہیں 10-15 منٹ میں. لیکن اگر آپ تھک گئے ہیں, چونکہ مسلسل باتوں سے یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں وقت تھک جاتا ہے, آپ کا اختیار ہے. پھر اگر آپ کہیں گے پھر ہم ایک لیکچر اور دینا پڑے گا اس بارے میں. ہاں وقفہ کر لیں. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.